میں نے اسٹیج کے پنکھے اس لیے بند کرائے ہیں، ہماری عادت یہ ہے کہ اگر پنکھا سب کو ملے تو ہمیں بھی ملے، اگر سب کو نہ ملے تو ہمیں بھی نہ ملے۔ پنکھا بند کر دیں، بس بند کریں اس کو۔ یہ آپ کے ڈی اے خان کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے بحمد اللہ تعالیٰ پورے ملک میں یہ روایت ڈالی ہے، اگر سامعین کو پنکھا ملے تو اسٹیج پر بھی لگے، اگر سامعین کو نہ ملے تو اسٹیج پر بھی نہ لگے۔ ہمیں گرمی لگے گی تو آپ کی گرمی کا احساس ہوگا، ہمیں گرمی نہیں لگے گی تو آپ کی گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، میری باتیں توجہ سے سمجھیں، میں مذاق قرآن ساتا نہیں ہوں۔ جو شخص ڈائریکٹ لیڈر بنے اس کو کارکن کی پریشانی کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جو ورکر سے لیڈر بنے وہ کارکن کی پریشانی سمجھتا ہے۔ توجہ رکھیں، اب کچھ نہ کریں، بس بیٹھے رہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جب حکم دیا اما السائل فلا تنہر، تو اس سے پہلے نبی کو ماضی یاد دلایا ہے، اور جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اما الیتیم فلا تقہر، تو اللہ نے نبی کو ماضی یاد دلایا ہے۔ آپ اس پر توجہ سے بات سمجھیں۔ فرمایا بوجدک الم یجدک یتیما فآوی، اپنی یتیمی ذہن میں رکھنا، پھر فرمایا اما الیتیم فلا تقہر۔ ووجدک عائلا فاغنی، اپنی غربت ذہن میں رکھنا، پھر فرمایا اما السائل فلا تنہر۔ جس آدمی نے غربت نہ دیکھی ہو وہ غریب کی غربت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں آج بہت سے لیڈرشپ جو کارکن کو گھاس نہیں ڈالتی، اس کی بہت بڑی وجہ وہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں، لیڈر بنتے نہیں ہیں۔ آدمی لیڈر پیدا ہو تو بات اور ہوتی ہے، لیڈر بنے تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ اب سب سکون سے بیٹھ کے میری باتیں آپ سنیں، بار بار اٹھیں گے تو میری جو باتیں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ وہ میں نہ کہہ سکوں۔ میں نے اس لیے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے عرض کی تھی جلسوں کی روایات کو تھوڑا سا بدلیں، یہ نعرے والے جلسے ختم کرائیں، پھڈے والے جلسے ختم کرائیں، مجھے معقول سا سنجیدہ مجمع دیں تاکہ میں کھل کر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ خیر، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ میں نے پنکھے کیوں بند کرائیں، اب آپ کے ذہن میں آ گیا۔ مجھے گرمی لگے گی تو آپ کی گرمی سمجھ آئے گی، اگر مجھے گرمی نہ لگی تو آپ کی گرمی سمجھ نہیں آنی۔ آپ نے گرمی سے اٹھنا ہے اور ہم نے آپ کو ڈانٹنا ہے، شرم نہیں آتی؟ تم ایک گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتے، خود گرمی لگے تو پتہ چلے نا گرمی کیا ہوتی ہے۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام
ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ تیسرا امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ جب پہلا سیمینار ہوا اس وقت بھی مفتی عبدالواحد صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ سیمینار بسم اللہ پڑھ کے شروع کرائیں۔ دوسرے سال پھر ہوا، پھر مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بتایا اس ترتیب سے آپ سیمینار پھر کرائیں۔ اب تیسرا سیمینار تھا تو مجھ سے پھر مشورہ کیا۔ میں نے کہا اب تیسرے سیمینار میں خود آتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں گزشتہ دو سیمینار جو آپ نے کرائے وہ کس سطح کے رہے ہیں۔ تیسرا سیمینار بتا دے گا کہ پہلے دو سے لوگوں کو کس قدر فائدہ ہوا ہے۔ میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں 10 باتیں پیش کرنی ہیں۔ ان میں 5 باتیں حضرت امام صاحب کی ذات کے لیے اور 5 باتیں وہ جو امام صاحب پر ہیں۔ ہم پوری بات کریں گے، ادھوری بات نہیں کریں گے۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بشارت۔ نمبر 2 امام صاحب کی جائے ولادت۔ نمبر 3 امام صاحب کی کنیت۔ نمبر 4 امام صاحب کا لقب۔ نمبر 5 امام صاحب کا مقام اور کارنامے۔ یہ 5 باتیں، اور 5 باتیں میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا کہ جو حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے اور ماننے والوں کو امام صاحب سے کاٹنے کے لیے شبہات ڈالتے ہیں، میں 5 شبہات کا ازالہ کروں گا تاکہ آپ کے سامنے امام صاحب کی شخصیت، ان کی خدمات بھی آئے اور ان کے خلاف بولنے والوں کی علمی حیثیت بھی سامنے آئے کہ امام صاحب پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراض میں علمی وزن کتنا ہے۔ ہم علمی گفتگو کرتے ہیں، سیاسی عسکری گفتگو نہیں کرتے۔ اس کا معنی ہم سیاست عسکریت کے خلاف ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ ہماری عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت غیر عسکری اور غیر سیاسی، خالصتاً علمی اور تحقیقی جماعت ہے۔ علماء دیوبند نے مختلف شعبوں میں مختلف کام فرمائے ہیں۔ ہم اہل حق کے ہر کام اور ہر جماعت کی تائید کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذمے دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کی اشاعت اور دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کا دفاع ہے۔ اس لیے ہم اپنے عنوان پہ بات کریں گے، باقی حضرات جو بات کریں ہم سر بچشم قبول کرتے ہیں۔ 5 باتیں توجہ سے سمجھیں۔ نمبر 1 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ میں کہتا ہوں امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے، امام صاحب کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور امام صاحب کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں ہے۔ جو قرآن مانتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا آنا مانتا ہے، جو نبی کا فرمان مانتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا جانا مانتا ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ اس لیے امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور جانے کا اشارہ نبی پاک کے فرمان میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کی آمد کے اشارے اللہ قرآن میں دے رہے ہیں اور جس کے جانے کے اشارے رسول اللہ اپنے فرمان میں دے رہے ہیں۔ پارہ نمبر 28 آپ تلاوت فرمائیں گھر جا کے اور دیکھیں، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3، 4 آپ پڑھیں جا کے اس کو۔ اس سے پہلے مکمل آپ یہ تینوں آیتوں کی جب تلاوت کریں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور 2 طبقوں کا نام لیا ہے۔ نمبر 1 امیین، نمبر 2 آخرین۔ امیین کون ہیں؟ آخرین کون ہیں؟ امیین کو دنیا جانتی ہے،
اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آخرین کون ہے اس کی شرح میں نہیں کرتا، اس کی شرح ان سے کروائیں جن پہ قرآن اترا ہے۔ ہمارا دیوبند کا موقف یہ ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ قرآن کا معنی نبی سے سمجھیں، حدیث کا معنی صحابی سے سمجھیں۔ فتنے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی سے نہیں، قادیان والا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، لاہور والا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، امرتسر والا کرتے ہیں، قرآن نبی کا پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، بلکہ بمبئی والا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، پنج پیر والا کرتے ہیں، قرآن نبی کا پڑھتے ہیں معنی پیغمبر والا نہیں، اپنا پڑھتے ہیں۔ پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، حدیث نبی کے پڑھتے ہیں اور معنی صحابی سے نہیں وہابی سے لے لیتے ہیں، حدیث نبی کی پڑھتے ہیں معنی نبی کے شاگردوں سے نہیں اپنی رائے سے کرتے ہیں۔ دیوبند والے کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا، کلام خدا کے لفظ بھی نبی دے، کلام خدا کا معنی بھی نبی دے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ، مصطفیٰ کے کلام کے الفاظ بھی صحابی دے اور کلام مصطفیٰ کا معنی بھی صحابی دے۔ پھر فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی، فرقہ واریت ختم ہوتی ہے۔ یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ عنوان میرا یہ نہیں، میں اس پہ دلائل دیتا، میں صرف سمجھانے لگا ہوں قرآن کی آیت کا معنی نبی سے پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنا جلوسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے تھے، یہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی یہ آخرین اس سے مراد کون ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا آخرین سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہوئے۔ پھر پوچھا آخرین سے مراد کیا ہے؟ جب 3 بار پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے، حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی فرمانے لگے لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر یہ ایمان، ایک روایت میں علم ہے، اگر یہ علم اور ایمان ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے، اس سلمان فارسی کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اس کو وہاں سے جا کے بھی اتار کے لے آئیں گے۔ اب یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے، آیت کی شرح اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھا رہے ہیں، تبیین الصحیفہ حضرت امام سیوطی سمجھا رہے ہیں۔ پھر مناقب الامام ابی حنیفہ کہتے ہیں قد بشر صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، اللہ کے نبی نے آخرین کا معنی کیا۔ محدث بتا رہا ہے اس حدیث میں اشارہ اللہ کے نبی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت کی طرف کیا ہے۔ امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ، آخرین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ امیین سے مراد صحابہ اور آخرین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ نقطہ ذہن میں رکھنا، اس کا معنی یہ ہے امیین اور آخرین یہ دونوں آپس میں ملے ہوں گے، امیین کے فوراً بعد آئیں گے تبھی آخرین بنیں گے، اگر بعد میں آئے تو آخرین کیسے بنیں گے؟ امام مالک کو دیکھ لو، آخرین میں نہیں ہے، امام شافعی کو دیکھو، مصداق اول نہیں بنتا، کیونکہ امیین کے فوراً بعد آنے والا امام مالک نہیں، ابو حنیفہ امیین کے فوراً بعد آنے والا امام بخاری نہیں، امام ابو حنیفہ فوراً آنے والا امام شافعی احمد نہیں، امام ابو حنیفہ آخرین وہ ہے جو امیین کے بعد آیا۔ اگر امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ، آخرین سے مراد وہ ہے جو صحابہ کے فوراً بعد صحابہ کے دور میں آئے، وہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ترتیب بتا رہی ہے نا، یہ پہلے والا یہ بعد والا، تو بعد والوں میں جو سب سے پہلے آئے آخرین کا مصداق وہی ہوگا۔
اور تعجب کی بات یہ ہے امام سیوطی یہ شافعی المسلک ہے، حنفی المسلک نہیں ہے۔ گواہی دینے والا وہ آدمی ہے جو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے۔ اس ایک نقطہ سمجھنا، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، ایک نقطہ سمجھنا۔ حضرت امام سیوطی مقلد امام شافعی کا اور تعریف کرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ پتہ یہ چلا یہ لوگ تقلید میں اتنے پکے تھے، اگر دوسرے کو بڑا مان بھی لے اپنے امام کی تقلید چھوڑا نہیں کرتے، اس لیے اپنے امام کی تقلید کسی دوسرے کی وجہ سے چھوڑنا یہ محدثین کے ضابطے کے خلاف ہے۔ آنے کا اشارہ قرآن میں ہے، توجہ رکھنا، اور جانے کا اشارہ یہ نبی کے فرمان میں ہے۔ حدیث الخیرات الحسان میں موجود ہے، مسرد الفردوس میں بھی ہے، اس کے الفاظ الگ ہیں۔ الخیرات الحسان میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و 100۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اس دنیا کی زینت میرے بعد 150 میں اٹھ جائے گی۔ آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھ لو، جب دنیا میں آیا تو 80 ہجری ہے، دنیا سے گیا 150 ہجری ہے۔ آنے کے اشارے قرآن نے دیے ہیں، جانے کے اشارے نبی کے فرمان نے دیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی بشارت آنے کا ذکر قرآن میں ہے اور جانے کا ذکر پیغمبر کی حدیث میں ہے۔ کتنا بڑا امام ہے کہ جس کی بشارتیں قرآن میں آ رہی ہیں اور جس کے جانے کے اشارے نبی کے فرمان میں آ رہے ہیں۔ عام آدمی کہتے میرے باپ نے خواب دیکھی تھی، وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا میں نے مولانا صاحب خواب دیکھی، میرے ابا جی مجھے ملے، میں نے کہا آپ نے نام کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں سلام۔ میں نے کہا کیوں؟ میرے والد کا نام تھا۔ تو میں نے کہا والد کا نام سلام تھا، آپ نے آگے یہ پوتے کا نام سلام کیوں رکھا ہے، نہ آپ نے بھتیجے کا نام سلام کیوں رکھا ہے؟ مجھے کہنے لگا رات خواب میں ابا جی مجھے آئے اور مجھے انہوں نے مٹھائی پیش کی، میں پیچھے ہٹا، مجھے کہا لیتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے مٹھائی لے لی، میری آنکھ کھلی تو 5 منٹ بعد مجھے فون گھر سے آ گیا ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو جو کہ ابا نے خواب میں مجھے اشارہ مٹھائی کے ذریعے دیا، میں نے نام اس کا بیٹے کا ابے والا رکھ دیا۔ میں نے کہا تیرے پوتے کے اشارے تیرا باپ دے اور خواب میں تو خوش ہوتا ہے، میرے امام کے اشارے نبی کا فرمان دے تو مجھے بتائے میں خوش کیوں نہیں ہوں گا؟ نمبر 1 بشارت۔ نمبر 2 امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے کوفہ میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جائے ولادت کوفہ، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، ہمارا موقف یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے امام کو جو پیغمبر کے صحابہ کے بعد آئے اس کو مکہ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو مدینہ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کو کوفہ ہی میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ایک بندہ کہے گا مکہ کو مانتے نہیں، میں نے کہا مانتے ہیں۔ مدینہ کو مانتے نہیں، میں نے کہا مانتے ہیں۔ آپ اس پہ کیوں بضد ہیں کہ پہلے امام کو مکہ میں نہیں کوفہ میں آنا چاہیے، پہلے امام کو مدینہ میں نہیں کوفہ میں آنا چاہیے؟ میں نے کہا عقل ہو تو بات سمجھ آتی ہے، عقل نہ ہو تو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ دیوبند کے اکابر علم والے بھی ہیں، دیوبند کے اکابر عقل والے بھی ہیں، دیوبند کے اکابر ہدایت والے بھی ہیں۔ یہ جو میں نے جو جملے کہے ہیں نا، یہ ہدایت والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں۔ میں نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم ملاتے ہیں قرآن کی طرف، تم بلاتے ہو آباء اجداد کی طرف۔ یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ ہے، جب انہیں کہا جاتا تعالو آجو قرآن کی طرف، آجو
حدیث کی طرف، آ جاؤ کتاب اللہ کی طرف، تو قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ کہتے نانا ہم تو وہ کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو باپ دادے کی بات مانیں گے۔ تو مشرکین مکہ کی طرح ہو، اور قرآن کہتے وہ باپ دادا کی بات کرتے، تمہیں قرآن کہتے ہیں تم باپ دادا کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے آدھا قرآن پڑھا، پورا نہیں پڑھا، آدھی آیت پڑھی، پوری نہیں پڑھی۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آگے قرآن کی اسی آیت میں ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر باپ عقل والا بھی نہ ہو، ہدایت والا بھی نہ ہو، پھر بھی باپ کی بات مانو گے۔ پتہ یہ چلا اگر باپ عقل والا ہدایت والا ہو تو پھر باپ کی بات مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ ان کے باپ عقل والے بھی نہیں تھے، تبھی تو ابو جہل کہا مشرکین مکہ کے ہدایت والے بھی نہیں تھے۔ قرآن نے کہا ان کی بات نہ مانو، ہمارے آباء و اجداد ہدایت والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں۔ آیت سمجھو تو صحیح نا، ادھوری آیت پڑھ کے ہمارے اوپر فتوے نہ لگایا کرو۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا ہمارے اکابر ابا علم والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں۔ آپ کو کہ جی کیسے؟ میں سمجھانے لگا ہوں، یہ عقلی ضابطہ ہے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ بڑا کام شروع کرتا ہے، وہ جب دنیا سے جانے لگے تو چھوٹے کو کہہ کے جاتا ہے دیکھو یہاں تک کام میں نے کیا، آگے بیٹا یہاں سے تو نے لے کے چلنا ہے۔ اگر وہ نہ کہہ کر جائے تب بھی بڑا جہاں سے کام چھوڑ کے جائے، چھوٹا وہاں سے کام لے کے چلتا ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ اگر باپ نے جگہ خریدی اور مسجد بنا دی ہے لیکن مدرسہ نہیں بنا سکا تو باپ کے جانے کے بعد اس کا بیٹا مدرسہ بناتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ مسجد شہید کر کے دوبارہ بنائے، مدرسہ بناتا ہے۔ اس نے مدرسہ بچوں کا بنایا، یہ دنیا سے چلا گیا، بچیوں کا مدرسہ علاقے کی ضرورت تھی، آگے پوتا وہ بچیوں کا مدرسہ بناتا ہے، بنا دیا۔ اب اس کے بعد پڑپوتا اس نے دیکھا کہ باپ نے مسجد بنائی، ہمارے دادا نے مسجد بنائی، ہمارے ابو نے یہ مدرسہ بنایا، ادھر یہ بچیوں کا بنا، بھئی ہمارے علاقے کی ضرورت سکول بھی ہے، مجھے بنانا چاہیے۔ آگے پڑپوتے نے سکول بنایا، پتا چلا بڑے نے مسجد بنائی، بعد والے نے بچوں کا مدرسہ، بعد والے نے بچی کا مدرسہ، اور بعد والے نے ساتھ سکول بنا لیا۔ جہاں پہ بڑا کام چھوڑ کے جائے چھوٹا وہاں سے آگے کام لے کے چلتا ہے۔ امام الانبیاء یہ سب سے بڑے ہیں، دنیا سے گئے ہیں اور گئے مدینہ سے۔ امام ابو بکر مدینہ سے کام لے کے چلے ہیں، اللہ کے نبی کے جانشین امام ابو بکر مدینہ سے گئے ہیں، ان کے جانشین حضرت عمر ہیں، وہ مدینہ سے کام لے کے چلے ہیں، اور عمر بن خطاب مدینہ میں شہید ہوئے، ان کے جانشین حضرت عثمان مدینہ سے کام لے کے چلے ہیں، ان کے جانشین حضرت علی المرتضی ہے۔ علی المرتضی مکہ سے مدینہ، مدینہ سے چلے ہیں اور کوفہ میں جا کے شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں، چوتھے علی ہے۔ ان کے بعد باری اماموں کی آئی ہے تو چوتھے امام احمد ہیں، تیسرے امام شافعی، دوسرے امام مالک، اور پہلے امام ابو حنیفہ۔ خلفائے راشدین میں خلفائے اربعہ میں چوتھے آخری علی المرتضی ہے، اور ائمہ اربعہ میں پہلے امام ابو حنیفہ۔ تو جہاں سے چوتھے نے جانا تھا وہاں پہ پہلے نے آنا تھا۔ اگر چوتھا مکہ میں شہید ہوتا تو پہلا مکہ میں آتا، اگر چوتھا مدینہ میں وفات پاتا تو پہلا امام مدینہ میں پیدا ہوتا۔ جب چوتھا خلیفہ کوفہ میں شہید ہوا تو پہلے امام نے کوفہ میں آنا تھا۔ جہاں بڑا کام چھوڑ کے جائے وہاں چھوٹا کام لے کے چلتا ہے۔ کوفہ آخری خلیفہ کی جائے شہادت ہے تو پہلے امام کی جائے ولادت ہے۔ اب بتاؤ امام کو کہاں آنا چاہیے تھا؟ اس میں تو ہمیں فخر سے کہنا چاہیے، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں، توجہ رکھنا، لیکن جو ہمیں نہیں مانتا نا وہ کوفہ کو اتنا مقدس مانتا ہے، نماز دیے خان بھی پڑھے نا تو مٹی کوفہ کی رکھتا ہے۔ نہیں سمجھے؟
جو کوفہ کے خلاف ہمارے امام کو گالیاں دیتا ہے نا کہ کوفی امام نہیں مانتے، وہ کوفی زمین کو پاکیزہ اتنا سمجھتا ہے، دیے خان میں نماز بھی پڑھے تو مٹی کوفہ کے نیچے رکھتا ہے، یہ ناپاک تھی تو رکھی کیوں ہے؟ اگر پاک تھی تو میرے امام کو مان لینا جو اس مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ناپاک تھی تو سجدہ کیوں کیا؟ اگر پاک ہے تو میرے امام کو مان جو اس مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، کوفہ کو لوگ سمجھے نہیں ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، میں نے کہا ان کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا، مجھے کہتے وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے، بات توجہ سے سمجھنا، وجہ یہ ہے ہم نے جانا مدینہ ہے، ہم نے جانا نبی پاک کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جانا حضور کے قدموں میں ہے، بھئی جائیں کہاں سے؟ میں نے کہا خود طے نہ کر، جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے، توجہ رکھنا، جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بھئی میرے مرکز اہل سنت والجماعت ادارے میں میرے پاس پڑھنے کے لیے آئیں، آپ پوچھے مولانا کیسے؟ تو جو راستہ میں بتاتا ہوں اس پہ چلنا تو پھر تیرا فائدہ ہوگا۔ میں نے راستہ اور بتایا تو اور سے آیا، پھر مجھ پہ گلہ کرتا ہے، وہ جی مجھے بڑی دیر لگ گئی، 12 گھنٹے لگے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں اس راستے سے آیا، میں نے کہا میں نے جو بتایا تو ادھر سے کیوں نہیں آیا؟ جب آنا میرے پاس ہے تو میرے بتائے راستے کو مان لینا، آنا میرے پاس ہے، راستہ دوسرے سے پوچھتا ہے اس سے تو نقصان ہوگا، مجھ سے پوچھ لے تو جلدی آئے گا۔ توجہ سے بات سمجھنا، میں نے کہا جانا ہم نے مدینے والے اللہ کے نبی کے پاس ہے، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں جب آپ کے پاس آئے تو کس راستے سے آئے، جو راستہ وہ بتائے اسی کو لے لے۔ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کے پاس آئے تو راستہ کون سا ہے؟ الکامل ابن عدی میں میرے پیغمبر کا ارشاد موجود ہے، رسول اللہ فرمانے لگے انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات البابا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ، جب شہر علم میرے پاس آؤ میرے دروازے سے گزر کے آنا، شہر علم مدینہ میں ہے، شہر علم کا دروازہ علی کوفہ میں ہے، ہم نے جانا شہر علم کے پاس ہے، انہوں نے بتایا دروازے سے آنا، دروازہ مدینہ میں نہیں ہے، دروازہ کوفہ میں ہے، اور کوفہ میں دربان امام اعظم ابو حنیفہ، ہم نے دروازے کو دیکھا، دربان سے پوچھا ہے، پہنچے مدینہ، لیکن وہاں سے جہاں سے مدینے والے نے فرمایا پہنچے مدینہ، لیکن جس راستے سے مدینے والے نے فرمایا جن کے پاس جائے انہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا ادھر سے آؤ، تو ہم تو پابند ہیں ان کے، تیری بات کیوں مانے؟ جن کے پاس جانا ہے انہی کی بات مان کے چلے گئے نا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں مدینہ یہ ہماری منزل ہے، کوفہ اس منزل کا راستہ ہے، اگر آدمی کی منزل پہ ٹھیک پہنچنا ہو تو راستہ کشادہ بھی چاہیے، توجہ، راستہ کشادہ بھی چاہیے، اس لیے ہم نے اللہ کے نبی کو منزل مانا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو راستہ مانا ہے، جتنا راستہ کھلا ہو، جتنا راستہ صاف ہو، اتنی گاڑی کی رفتار بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کھلا بھی ہے، امام ابو حنیفہ صاف بھی ہے، راستہ اچھا ہو تو گاڑی کی رفتار ٹھیک رہتی ہے، راستہ ٹھیک ہو نا تو گاڑی ٹھیک دوڑتی ہے۔ ہمارا چونکہ روزانہ کا سفر ہوتا ہے، مجھ سے بہتر یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ راستہ اچھا ہو تو گاڑی کتنی تیز چلتی ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہا ہم مدینہ گئے لیکن ہمارا امام کوفہ میں، کیوں بھائی؟ میں نے کہا اس لیے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ آپ سے بھی پوچھیں گے۔ ہم نے کہا حنفی۔ تمہارا کون سا ہے؟ کہا جی محمدی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تمہارا مذہب حنفی یا محمدی کیا کہو گے؟ سب بولو بلند آواز سے، کیا کہو گے؟ حنفی یا محمدی؟ اس نے فوراً پوچھ رہے تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ آپ نے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو پھر تیرا مذہب یہ بتانا حنفی کیوں ہے؟ آپ نے کہنا اس لیے کہ مجھے مذہب کا معنی آتا ہے، تجھے مذہب کا معنی نہیں آتا، تو نے اپنا مذہب محمدی کہہ دیا، مجھے مذہب کا معنی آتا ہے، میں نے اپنا مذہب محمدی نہیں حنفی بنا لیا ہے۔ اس کی وجہ
ایک منزل ہے، ایک مذہب ہے۔ منزل وہ ہے جہاں جانا ہے، مذہب وہ ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ منزل اس کا نام ہے جہاں پہنچنا ہے، مذہب اس راستے کا نام ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ ہم منزل بھی جانتے ہیں، مذہب بھی جانتے ہیں۔ ہماری منزل حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا راستہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ہماری منزل محمدی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ ہماری منزل، بولو منزل، اور ہمارا مذہب حنفی۔ یہ بات سمجھ آ جائے گی نا؟ اس لیے کہنا ہے ہماری منزل محمدی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ او کم عقل، تیری مذہب محمدی ہے تو بتا تیری منزل کون سی ہے؟ تجھے تو منزل ملنی ہی نہیں ہے، کبھی ادھر ٹکر مار، کبھی ادھر ٹکر مار، تبھی تو پریشان پھرتا ہے۔ ہم پریشان کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس راستہ بھی ہے، ہمارے پاس منزل بھی ہے۔ تو نے منزل کو راستہ کہہ دیا، اب بتا تو نے جانا کہاں پر ہے؟ ایک بندے پوچھو جی کہاں جانا ہے؟ کہتے اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، وایا پوچھو گے نا کہاں جانا ہے؟ اسلام آباد۔ وایا کہتے جی میں نے یہاں سے تلاگان موٹر وے، وہاں سے یہ میرا وایا ہے۔ اچھا ہم پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے نانا؟ یہ بتاؤ وایا۔ میں نے کہا تلاگان، تیرا وایا اسلام آباد، جانا کہاں پر ہے؟ اسلام آباد۔ بیوقوف آدمی ہے، جانا کہاں پر ہے؟ اسلام آباد، وایا اسلام آباد۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہم سے پوچھا کہاں جانا ہے، ہم نے کہ اسلام آباد، وایا تلاگنگ۔ بھئی جانا کہاں پر ہے؟ مدینہ، وایا کوفہ۔ بات بنتی ہے نا؟ منزل کون سی ہے؟ مدینہ۔ راستہ کون سا ہے؟ کوفہ۔ منزل کون سی ہے؟ مدینہ۔ راستہ کون سا ہے؟ کوفہ۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جائے ولادت ہمارے امام کی کوفہ ہے، آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے مجھے بتاؤ پہلا امام کہاں آنا چاہیے؟ بلند آواز سے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، چند لوگ جمع تھے، مجھے سوال کرنے لگے، کہنے لگے مولانا صاحب تم کون سا امام مانتے ہو؟ میں نے کہا کوفہ والا۔ مجھے کہتے ہیں مکہ والا کیوں نہیں؟ میں نے کہا مکہ میں رہتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ توجہ سے بات سمجھنا، مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جو قرآن تم مکہ میں پڑھتے ہو اس کی قراتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں جی 10۔ میں نے کہا قرات کون سی مانتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کوفہ والی۔ میں نے کہا مکہ والی کیوں نہیں ہے؟ توجہ رکھنا ذرا، مکہ والی کیوں نہیں ہے؟ اور جاؤ میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہر میں مکہ ہو یا ہر میں مدینہ میں ہو، وہاں جو قرات پڑھی جا رہی ہے اس قرات کا نام قرات حفص ہے۔ قاری بھی کوفے کا ہے، راوی بھی کوفے کا ہے۔ قاری بھی کوفے کا ہے، راوی بھی۔ میں نے کہا بیٹا بات سمجھنا۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا عربی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت ہے۔ دیوبند کا علم بھی دیکھو نا، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت ہے۔ روایت کا معنی الفاظ کو نقل کرنا، درایت کا معنی الفاظ کا معنی سمجھانا۔ روایت کا معنی الفاظ نقل کرنا، درایت کا معنی انہی الفاظ کا معنی سمجھانا۔ میں نے کہا قرآن کی ایک روایت ہے، قرآن کی ایک درایت ہے، مجھے بتا یہ قرآن کی مکہ میں روایت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کوفہ والی۔ میں نے کہا کوفہ والی کیوں؟ مکہ والی روایت کیوں نہیں ہے؟ تم کوفی ہو، کوفے کی روایت مانتے ہو، مکے کی کیوں نہیں مانتے؟ مجھے کہنے لگا اگرچہ امام کوفہ کا تھا، توجہ، اگرچہ راوی کوفہ کا تھا لیکن اس سے قرآن صحابہ سے لیا۔ اگرچہ راوی کوفہ کا تھا لیکن قرآن اس سے صحابہ سے لیا۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، ایک روایت ہے ایک درایت ہے۔ روایت کا معنی لفظ پہنچانا ہے، درایت کا معنی لفظ کو سمجھانا ہے۔ توجہ رکھنا، روایت کا معنی لفظوں کو پہنچانا ہے، درایت کا معنی لفظوں کو سمجھانا ہے۔ میں کہتا ہوں مکے کے راوی نے الفاظ پہنچائے ہیں، مکے کے امام نے الفاظ سمجھائے ہیں۔ ہم نے روایت بھی کوفہ کی لی ہے، ہم نے درایت بھی کوفہ کی لی ہے۔ جنہوں نے لفظ
دیے ہیں, انہوں نے مانا بھی دیا ہے. میں نہیں مانتا صحابہ نے قرآن کے الفاظ دیے ہو, قرآن کا معنی نہ دیا ہو. میں نہیں مانتا وہ پیغمبر کے با وفا ہے. صحابہ نبی کے الفاظ کے بھی امین ہے, صحابہ نبی کے معنی کے بھی امین ہے. انہیں کوفہ والوں کو الفاظ بھی دیے ہیں جو نبی سے لیے ہیں, معنی بھی دیا ہے جو نبی سے سمجھا ہے. صحابہ نے جو الفاظ قرآن نبی سے لیے کوفہ میں دیے ہیں, جو معنی نبی سے سمجھا کوفہ والوں کو سمجھایا. ہم نے روایت بھی کوفے کی لی ہے, ہم نے درایت بھی کوفے کی لی ہے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ مکہ میں روایت کون سی ہے بولو؟ کوفی کی. کوفہ کی روایت لیتا ہے, کوفہ کی درایت کیوں نہیں لیتا؟ صحابہ نے صرف الفاظ دیے تھے, صحابہ نے معنی نہیں دیے تھے. انہوں نے پیغمبر کے الفاظ بھی دیے, کن کو بولنا, کن کو معنی بھی دیا, کن کو. تو کوفے کی روایت مانتے شرم نہیں آتی, کوفے کی درایت مانتے حیا کیوں آتی ہے؟ دیوبند والوں کو دے, جہاں کا راوی لیا ہے وہاں کا درایت والا بھی لیا ہے. وہ جی انہوں نے, میں نے کہا اچھا جب یہ روایت کوفہ کی ہے تو انہیں کیوں لی ہے؟ کہتے ہیں اگرچہ راوی کوفہ کا ہے لیکن انہوں نے قرآن لیا تو صحابہ سے تھا نا. میں نے کہا امام اگرچہ کوفہ کا ہے, اس نے سمجھا تو صحابہ سے تھا نا. صحابی لفظ دے تو لے لیتا ہے, معنی دے تو نہیں لیتا. ہم لفظ بھی وہ لیتے ہیں جو صحابی دیتا ہے, معنی بھی وہ لیتے ہیں جو صحابی دیتا ہے. میں نے کہا چل ہم تیرے علم پہ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں, تجھے پتا چلے دیوبند کا علم کہاں تک ہے. میں نے کہا چلے تجھے امام ابو حنیفہ پہ سکون نہیں آتا, مجھے یہ بتا, دھوکہ نہ دینا. میں نے کہا قرآن کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کتاب کا ہے؟ میں ان کی ترتیب بتا رہا ہوں. کہتا ہے صحیح بخاری کا. میں نے کہا امام بخاری مکہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے ہیں؟ کہتا ہے بخارا. میں نے کہا وہ عجم یا عرب؟ کہتا ہے عجم. میں نے کہا اس کے بعد نمبر؟ کہتا ہے صحیح مسلم کا. میں نے کہا امام مسلم مکہ مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتے ہیں عجم کے. میں نے کہا اس کے بعد؟ کہتے ہیں امام نسائی. میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم. میں نے کہا امام ترمذی کہاں کے ہیں؟ مکہ مدینہ کے. مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم کے. میں نے کہا امام ابن ماجہ مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتے ہیں عجم کے. توجہ رکھنا, میں نے کہا بخاری عجم کا, مسلم عجم کا, نسائی عجم کا, ترمذی عجم کا, ابن ماجہ عجم کا, ابو داؤد کہاں کا؟ کہتے عجم کا. میں نے کہا چلو یہ 6 جو تو نے سیاستہ کے مصنف بتائے ان میں کوئی ایک بھی مکہ کا نہیں تھا, تو نے مانا. ان میں کوئی ایک بھی مدینہ کا نہیں تھا, تو نے مانا. میں نے کہا چلو اس کے بعد امام کتنے؟ کہتا ہے جی بڑے 4 ہیں. میں نے کہا امام احمد کہاں کے؟ کہتا ہے بغداد کے. میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا امام شافعی کہتے ہیں مصر کے. میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا امام مالک کہاں کے؟ کہتے ہیں مدینہ کے. میں نے کہا اچھا پھر امام مالک کا مقلد بن جا, یہ تو مدینہ کا ہے. کہتے ہیں جی نہیں نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تجھے مدینہ سے پیار نہیں ہے, تو نے دھوکہ دیا ہے. اگر پیار مدینہ سے ہوتا امام شافعی کا مقلد نہ بنتا, وہ مصر کا ہے. امام احمد کا نہ بنتا, وہ بغداد کا ہے. امام ابو حنیفہ کا نہ بنتا, وہ کوفے کا ہے. امام مالک کا بن جاتا, مدینے کا ہے. میں نے کہا سیاستہ نے کوئی مصنف یہاں کا نہیں تھا, تو نے مانا ہے. امام مالک یہاں کا تھا, تو نہیں مانتا. پتہ یہ چلا مدینے کا نام لے کے امت کو دھوکہ دیتا ہے, وگرنہ تو مدینے کا امام بھی نہیں مانتا. اگر ہم سے پوچھ لے رفع یدین کے مسئلے پہ, ہم مالک کو مدینے والے کو مانتے ہیں جو مدینے کا امام تھا. وہ کہتے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا مدینے میں نماز میں رفع الیدین نہیں تھا. اگر مدینے والے کو مانتا ہے رفع الیدین کو چھوڑ دے. نہیں سمجھے؟ امام بخاری کو مانتا ہے وہ تو عجم کا ہے. امام مالک کو ماننا جو مدینے کا ہے. مدینے والے کے امام کی حدیث نہیں مانتا, عجم والے کی مانتا ہے. میں نے کہا مدینے کا نام لے کے دھوکہ نہ دے, ہم تیرے دھوکے کی دھجیاں اڑا دیں گے. ہم امام حنیفہ کے مقلد زندہ ہیں, ہم اکابر علماء دیوبند کے ماننے والے زندہ ہیں. ہم اپنے امام کا دفاع بھی کریں گے, اپنے اکابر علماء دیوبند کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ. یو ٹرن لیں گے یا دفاع کریں گے؟ بولو. ریورس گیئر لگائیں گے, دفاع کریں گے. یہ دل چھوٹا نہ کیا کرو.
کوئی عام میں تبلیغ والے بھی ہیں یا نہیں؟ وہ ہیں یا نہیں؟ میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ فضائل اعمال میں حکایات صحابہ کس نے لکھی ہے؟ بولتے جاؤ. حضرت شیخ. فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل درود. تو پھر پکا ہو جا، ریورس گیئر نہیں لگانا. حکایات صحابہ کی توجہ تعلیم بھی کرا، فضائل قرآن بھی کرا، فضائل نماز بھی کرا، فضائل ذکر بھی کرا، فضائل درود بھی کرا. جو فضائل درود کی تعلیم نہ کرائے باقی کرائے یہ کچا تبلیغی ہے. میں پکا تبلیغی ہوں، فضائل نماز بھی مانتا ہوں، فضائل درود بھی مانتا ہوں. پکا تبلیغی یا کچا؟ ادھورا یا پورا؟ یار یہ 2 نمبر بات نہ کر. رائمن کی بات یہ ہے خدا نے پورے دین پر کامیابی رکھی ہے، ادھورے دین پر کامیابی نہیں رکھی. حکایات صحابہ پہ اعتراض ہو ہم تب بھی دفاع کریں گے، فضائل درود پر ہو تب بھی دفاع کریں گے. دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو خدا سے ڈرو. یہ غیر مقلدوں کی ترتیب ہے جو تم نے شروع کر رکھی ہے. غیر مقلدین کی ترتیب کیا ہے؟ ان کی تفسیر احسن البیان آپ نے دیکھی ہوگی. میں اہل علم سے کہتا ہوں، آپ کو نہیں کہتا پڑھے، اہل علم سے کہنا. میں نے اس پہ مستقل 1 گھنٹے کا بیان کیا ہے. احسن البیان کا تحقیقی جائزہ آپ سنیں، میرے نیٹ پہ 1 گھنٹے کا بیان اس پہ موجود ہے. احسن البیان کے مقدمے میں صلاح الدین یوسف نے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں پوری تفسیر میں، پورے ترجمے میں محمد جوناگڑھی کا، کہتے پورے ترجمے جہاں جہاں لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ کے وہاں لفظ اللہ لکھ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے. ہم توحید والے ہیں، لفظ خدا نہیں لکھتے، اللہ لکھتے ہیں. میں نے کہا تم نے خدا کا لفظ کاٹ کے اللہ لکھ کے تفسیر کو توحیدی بنا دیا ہے. مصنف تو شرک پہ مرا ہے نا. بات سمجھ آئی؟ آپ نے لفظ اللہ تفسیر سے خدا کاٹ کے لفظ اللہ لکھ کے تفسیر کو موحد بنا دیا ہے. اس کا کیا بنے گا جو شرک پہ مرا ہے؟ مشرک کی تفسیر کو توحیدی بنا کے امت کے سامنے پیش نہ کرنا. مشرک کی کتابیں چھوڑ دے. اگر وہ موحد تھا تو پھر خدا رہنے دے، نہ کاٹ. اگر خدا میں لفظ لکھنے میں شرک کی بو ہے تو پھر کیا ہے؟ محمد بن جوناگڑھی میں شرک کی بو آتی ہے، میں اس بدبودار کو نہیں مانتا، چھوڑ دینا. یہ غیر مقلدوں کا طرز ہے، دیوبند کا نہیں ہے. فضائل نماز بھی ہماری، فضائل قرآن بھی ہماری، فضائل ذکر بھی ہماری، فضائل درود بھی ہماری کتاب ہے. اعتراض تم کرو، دفاع ہم کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. چھوڑ دیں گے؟ آج پہ تبلیغ والے عہد کرو، بازار میں جاؤ گے نا تو وہ فضائل اعمال لینی ہے جس میں فضائل درود بھی ہو. دکاندار کو پتا چلے میں نے کون سی چھاپنی ہے. چھوٹا سے اعتراض ہوتا ہے ریورس گیئر لگا لیتے ہو. وہ دور گزر گیا بابا. اب اتحاد اہل سنت میدان میں ہے، علماء آپ کے پاس موجود ہے بحمد اللہ تعالی. خدا گواہ ہے میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، آپ کے ڈی اے خان کی بات نہیں کرتا. آپ anamidia.com ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں، انامیڈیا سروسز. فیس بک پہ ہماری آئی ڈی دیکھیں، پوری دنیا تیرے سامنے آئے گی ہم نے کس طرح امت کو دفاع میں کھڑا کر دیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے داماد مجھے ملے، کہتے ہیں میں 7 ماہ برازیل لگا کر آیا ہوں. مجھے وہاں کے لوگوں نے پوچھا مولانا الیاس گمن کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں. کہا سلام بھی دینا. انہوں نے بتانا تیری وجہ سے برازیل میں ہم مسلک دیوبند پہ کھڑے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم پچھلے ماہ مجھے مکہ مکرمہ میں ملے. کہنے لگے مولانا ملاقات آپ سے کبھی کبھی ہوتی ہے، زیارت روزانہ ہوتی ہے. میں نے کہا کیسے؟ موبائل دکھایا. کہتے ہیں واٹس ایپ پہ روزانہ تیرا ایک بیان سنتا ہوں. میں دیوبند کے طالب علم کی نہیں محتمم کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو ہم زندہ ہیں نا، آپ کو سمجھ نہیں آنی. یہ موت کے بعد تمہیں سمجھ آئے گی ہم نے کتنے سوراخ بند کیے ہیں. مجھے ایک شخص نے ریاض سے فون کیا، کہنے لگا میں بہت ٹینشن کا شکار تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں غیر مقلدین ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ غیر مقلد کہنے لگے، توجہ، غیر مقلد کہنے لگے او جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟
میں نے کہا میرے سر کا تاج ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ میں نے کہا سید الطائفہ ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ حضرت تھانوی گنگوہی مولانا ننوتوی کا پیر پیران ہے، اور یہ ان پہ اعتراض ہے۔ میں نے کہا آپ کے ذمہ؟ جواب ہمارے ذمہ۔ حضرت نے لکھا ہے اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ رحم فرما دیجئے، دیکھو شرک ہے، رحم خدا سے درخواست کرنی چاہیے، تمہارا سید الطائفہ نبی سے کرتا ہے۔ میں نے کہا جواب قرآن میں ہے۔ مجھے کہتے کیسے؟ میں نے کہا حضرت پہ جو اعتراض ہے اس کے جواب قرآن میں درج ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ میں نے کہا قرآن نے نبی کو رحیم کہا ہے، تم کہو تجھے قاری مانتا ہوں تیری تلاوت نہیں سنتا، امام مانتا ہوں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، آپ کو خطیب مانتا ہوں تیری تقریر نہیں سنتا، تجھے باپ مانتا ہوں تیرا ادب نہیں کرتا، تجھے مفتی مانتا ہوں تجھ سے فتویٰ نہیں لیتا۔ میں نے کہا یہ غیر مقلدوں کا طرز ہے، امام مانتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، قاری مانتا ہوں قرات نہیں سنتا، باپ سمجھتا ہوں ادب نہیں کرتا۔ تو نے باپ مانا کیسے ہے؟ جب نبی رحیم ہے تو رحم کریں گے، جب رحیم ہے تو اسے رحم مانگے گا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو قرآن میں ہے، ہم ریورس جگہ نہیں لگاتے، یو ٹرن نہیں لیتے، اپنے اکابر کی عبارات کا دفاع کرتے ہیں۔ یو ٹرن کرو گے یا دفاع کرو گے؟ بولتے رہو۔ آپ سے نہ ہو تو ہم ہیں نا، آپ سے نہ ہو تو ہم ہیں نا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں آج صبح ورمک جمعے میں دوپہر کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو میرا گلا کام نہیں کر رہا، میں نخرے نہیں کر رہا، میں نے کہا وجہ وکیل سستا ہو کیس بڑے ہوں تو اس کے پاس کیس بہت آتے ہیں، اس لیے ہماری فیس کم ہوتی ہے، جلسے بڑے ہوتے ہیں تو جلسے تو بڑھ جانے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں عمر تھوڑی ہے کام زیادہ کرنا ہے، جتنا کام کر سکتے ہیں کریں، موت کے بعد حسرت نہ رہ جائے ہم نے کام کم کیا ہے۔ توجہ، میں نے بات کہہ رہا تھا کس پہ؟ جائے ولادت پہ، عنوان ہے نا ذہن میں، جائے ولادت پہ۔ میں ذرا بات آگے چلاتا ہوں۔ میں نے کہا نمبر 3 امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی ہم امام اعظم کی ابو حنیفہ کنیت لگو۔ ایک شخص کہتا ہے تم حنفی عجیب ہو، تمہارے مذہب کی نسبت حنیفہ لڑکی کی طرف ہے تبھی تمہیں حنفی کہتے ہیں۔ یہ کیسا مذہب ہے کہ جن کی نسبت بھی ایک لڑکی کی طرف؟ میں نے کہا وجہ، کہتے ہیں ابو حنیفہ ایک باپ ہے، ایک حنیفہ بیٹی، حنیفہ بیٹی کی وجہ سے اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تمہاری نسبت حنیفہ لڑکی کی طرف ہے تو جس مذہب کی نسبت لڑکی کی طرف ہو وہ مذہب مذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا مذہب تو مؤنث قسم کا مذہب ہے۔ میں نے کہا تجھے دھوکہ اس لیے لگا تو عربی بھی نہیں جانتا، تاریخ بھی نہیں جانتا، عربی جانتا دھوکہ تب بھی نہ لگتا، تاریخ جانتا دھوکہ تب بھی نہ لگتا۔ اگر تاریخ جانتا یہ جھوٹ کبھی نہ بولتا۔ امام ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کا صرف ایک بیٹا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ بیٹا بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ بیٹی بھی نہیں ہے۔ اگر تاریخ جانتا تبھی تجھے دھوکہ نہ لگتا۔ ہمارے علم میں تاریخ بھی ہے، امام ابو حنیفہ کی بیٹی بھی نہیں، کوئی اور بیٹا بھی نہیں، تنہا ایک بیٹا حماد ہے۔ اور جی پھر حنیفہ کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے ذہن میں ابن کا معنی صرف ایک ہے کہ باپ ہے، ہمارے ذہن میں ایک نہیں ہے، ہمارے ذہن میں ابن کے کئی معنی ہیں۔ دھوکہ تبھی لگتا ہے جب بندہ ایک لفظ کا معنی ایک سمجھتا ہے۔ بات چل پڑی ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا، ہم نے حضرت مولانا قاسم ننوتوی نور اللہ مدقدہ بانی تعلم دیوبند نے ایک بات چھیڑی ہے، فرمانے لگے موت امتی پر بھی آتی ہے، موت نبی پر بھی آتی ہے، لیکن امتی کی موت جدا ہے، نبی کی موت جدا ہے۔ امتی پر موت آئے اس کا معنی روح نکل گئی ہے، نبی پر موت آئے اس کا معنی روح سمٹ گئی ہے۔ ایک بندہ کہتے یہ معنی غلط ہے، میں نے کہا نا، مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا موت کا معنی قبض ہے، حدیث مبارک میں ہے ان اللہ قبض ارواحکم ورد الیکم حین شاء، اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں جب چاہتے ہیں لٹا دیتے ہیں۔ تو موت کا معنی قبض روح ہے، اور قبض کے دو معنی ہیں، ایک قبض کا معنی بسط تو یدی، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے میں نے ہاتھ پھیلا دیا، کہتے ہیں بسط تو یدی، میں نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ آپ کہتے ہیں قبض تو یدی، اس کا معنی کبھی قبضن کا معنی سمٹ جانا ہے اور کبھی قبضن کا معنی یہ نہیں ہوتا، بلکہ قبضن کا معنی ایک آدمی سے چیز کو لینا اور پھر واپس کر دینا۔ توجہ، اس بچے کی ٹوپی موجود ہے، مجھے بچہ نہ دو ٹوپی دو بس اس کو بٹھا دو۔ توجہ رکھنا،
یہ پہلے ٹوپی اس بچے کے پاس، اب ٹوپی بولو نا، پہلے ٹوپی اس کے پاس، اب پہلے قبضہ اس کا تھا، اب قبضہ میرا، اس کے قبضے سے نکلی میرے پاس آئی، اس کے بھی کہتے ہیں قبضہ۔ تو قبضن کا ایک معنی ایک سے چیز نکلے دوسرے کے پاس آ جائے، یہ بھی قبضن ہے، چیز سمٹ جائے، یہ بھی قبضن ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں قبضن کے معنی تو ہے کبھی خروجن نکل جانا، کبھی حبسن سمٹ جانا۔ جب امتی پر موت آئے تو معنی خروج روح نکل جانا ہے، جب نبی پر موت آئے تو معنی حبس روح سمٹ جانا ہے۔ ان کو قبضن کے دو معنی آتے تھے، امتی کی معنی الگ کیا ہے، نبی کے لیے معنی الگ کیا ہے۔ پھر تائید میں قرآن پیش کرتے ہیں انک میتن وانہم میتون، خدا نے نبی کو میتن الگ کہا، امت کو میتون الگ کہا، یہ بتانے کے لیے نبی کی موت جدا ہے، امت کی موت جدا ہے۔ میں صرف اس پہ دلیل دے رہا تھا، کبھی ایک لفظ کے معنی دو ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک لفظ کا معنی ایک ہی نہیں ہوتا۔ اب ان کا معنی تجھے باپ نظر آیا، ہمیں اب ان کا معنی اور بھی نظر آیا۔ آپ دنیا میں کہتے ہیں فلاں بندہ ابن الوقت ہے، ابن الوقت کا معنی اس کی والدہ کا نکاح وقت سے ہوا ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے۔ ابن الوقت کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے، جیسے حالاتوں ادھر پھسل جاتا ہے، ابن الوقت ہے۔ ابن الوقت کا معنی یہ نہیں ہے یہ وقت کا بیٹا ہے۔ اب ان کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہے، عربی زبان کا لفظ امن ہے، امن کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہے۔ کبھی قرآن کہتے ام صدیقہ، امن کا معنی ماں ہے، کبھی قرآن کہتے ام حاویہ، امن کا معنی ٹھکانہ ہے، کبھی قرآن کہتے ام کتاب، امن کا معنی اصل ہے، ام لفظ ایک ہے، کبھی معنی ماں ہے قرآن میں ام صدیقہ، کبھی معنی ٹھکانہ ام حاویہ، کبھی معنی اصل ہے ام کتاب۔ بالکل اسی طرح اب ان کا معنی کبھی باپ ہے، ابو القاسم، کبھی اب ان کا معنی باپ نہیں ہے، اب ان کا معنی والا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا عبد الرحمن بن صخرہ آئے ہیں، ان کی یہاں ان کی قمیص کے اندر اس جگہ پہ دیکھا تو بلی کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ، یا بلی کا بچہ اٹھانے والے اسی دور سے انہیں ابو ہریرہ کہا جانے لگا۔ اس کا معنی بلی کے بچے کا باپ نہیں ہے، ابو ہریرہ کا معنی بلی کے بچے والا ہے۔ اللہ کے نبی زہرا کے گھر گئے، پوچھا زہرا علی کہاں پر ہے؟ کہا جی گھر میں نہیں ہے۔ حضور مسجد نبی میں گئے، علی المرتضیٰ مسجد نبی کی زمین پہ لیٹے تھے، ان کے جسم پہ مٹی لگی تھی۔ فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ گیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے علی کے بیٹے کا نام تراب ہے، ابو تراب کا معنی مٹی والا ہے۔ حضرت عبداللہ پیغمبر کے پہلے صحابی ہے بڑوں میں سے، لیکن ابو بکر کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بکر کا باپ ہے۔ اس کا معنی جب پیغمبر نے اعلان کیا کون میرا کلمہ پڑھے گا بڑوں میں جس نے پہل کی وہ عبداللہ ہے، مجھے کون ساری دولت دے گا جس نے پہل کی وہ عبداللہ ہے، مجھے کماری لڑکی چاہیے نکاح میں کون دے گا جس نے پہل کی ہے یہ عبداللہ ہے، میں نے ہجرت پہ جانا ساتھ کون چلے گا جس نے پہل کی ہے یہ عبداللہ ہے، میرے نبی دنیا سے گئے ہیں ان کے مصلے پہ پہلے کون کھڑا عبداللہ ہے، نبی دنیا سے گئے ہیں پہلے امام کون بنا یہ عبداللہ ہے، میرے نبی جنت، میرے نبی قبر میں گئے ہیں حضور کے بعد سب سے پہلے نبی کی قبر میں کون گیا یہ عبداللہ ہے، نبی قیامت کو اٹھیں گے سب سے پہلے کون اٹھے گا عبداللہ ہے، نبی جنت میں جائیں گے ساتھ پہلے کون جائے گا عبداللہ ہے۔ ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے، ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا ہے، کلمے میں پہل کی ہے، ابو بکر بنا ہجرت میں نبی کے ساتھ پہل کی ہے، ابو بکر بنا مزار میں پہلے گیا، ابو بکر بنا غار میں پہلے گیا، ابو بکر بنا جنت میں پہلے جائے گا، ابو بکر بنا۔ ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے، ابو بکر کا معنی بکر والا ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے، حنیفہ کا معنی دین خالص ہے، صدیق نے پہلے لیا پھلایا ابو بکر بنا ہے، ابو حنیفہ نے پہلے لیا اور لکھا ابو حنیفہ بنا ہے۔ ابو بکر کا معنی دین لینے میں پہل کرنے والا، دین پھلانے میں پہل کرنے والا، ابو حنیفہ کا معنی دین لکھوانے میں پہل کرنے والا، جس نے پہلے لیا پھلا دیا ابو بکر بنا ہے، جس نے پہلے دین لیا لکھوا دیا ابو حنیفہ بنا ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے، ابو حنیفہ کا معنی دین حنیف کو لکھوانے میں پہل کرنے والا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ تو برکت کے قائل ہیں نا، وسیلے کے قائل ہیں نا، جو قائل نہیں ہے نا وہ نہ آیا کرے ہمارے مجمع میں، وہ نہ آیا کرے۔ ہاں سمجھنا ہو تو پھر آ جایا کرے، سمجھنے کے لیے ضرور آنا چاہیے۔ یہ میاں والی میرا بیان تھا،
ختم بخاری کا جلسہ تھا تو مجھے محترم صاحب فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آج آپ نے حدیث پر ہی بات کرنی ہے، اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں 70% وہ ہے۔ میں نے کہا پھر تو ضرور بیان کرنا چاہیے چاہے 70% کو سمجھ آئے۔ یہ ہماری قوم بھی عجیب ہے، توجہ رکھنا۔ مولانا ختم نبوت پر بیان کرے کیوں؟ اس علاقے میں کچھ مرزائی رہتے ہیں۔ صحابہ کا دفاع کرے کیوں؟ بعض وہ رہتے جو صحابہ کو نہیں مانتے۔ نماز پہ بیان کرے کیوں؟ کچھ لوگ بے نمازی ہیں۔ روزے پہ تقریر کرے کیوں؟ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ پہ تقریر کرے کیوں؟ ہمارے محلے کے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مسئلہ حیات پہ تقریر نہ کرنا، کچھ مماتی بھی رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ نہیں، ان کا دل ٹوٹے گا۔ میں نے کہا پھر ختم نبوت بیان نہ کر، مرزائیوں کا دل ٹوٹے گا۔ شان صحابہ پہ بیان نہ کر، ان کا دل ٹوٹے گا۔ زکوٰۃ پہ بیان نہ کر، جو زکوٰۃ نہیں دیتا بیچارے کا دل ٹوٹے گا۔ پھر کس کس کا دل رکھو گے؟ باقی ہر موضوع پہ تقریر کرائیں گے، اور جب یہ موضوع آ جائے نہ نہ ان کا دل ٹوٹے گا۔ میں نے کہا ٹوٹنے دے، میرے نبی کا دل نہ ٹوٹے۔ میں ان کا پابند نہیں ہوں، ہم پیغمبر کی خدمت کے، ہم پیغمبر کی محبت کے پابند ہیں۔ جو ٹوٹتا ہے وہ ٹوٹے، جو جڑتا ہے وہ جڑے۔ قیامت کو بھی اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اپنے جدا ہے، غیر جدا ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں اپنے جدا ہے، غیر جدا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایسے بندے کی جو ہمارا ہم عقیدہ نہ ہو۔ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی روڈ بلا کرنا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، میرے ساتھ وہی چلے جو صحیح عقیدہ ہے۔ ہمیں اپنی جماعت میں کسی ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا ہم عقیدہ نہ ہو۔ میں کسی کی تردید نہیں کرتا، آپ کی اپنی پالیسیاں، ہماری اپنی پالیسی ہے۔ ہر جماعت اپنی پالیسی میں آزاد ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں، آزاد ہے یا نہیں؟ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، مسئلہ بیان کیا، کہتا جی میں چل رہا ہوں چلے میں۔ میں نے کہا جی یہاں پر ایک وہ بندہ ہے جو حضور پاک کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ میں نے کہا نہ۔ کیوں؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ توجہ رکھنا، کہتا ہے اگر جوڑنے کے لیے پڑھ لیں تو پھر؟ میں نے کہا ایک لڑکی کو زنا سے چھڑوانا ہے، اس سے دوستی لگا لو، ایک دو مرتبہ منہ کالا کر لو، کیوں؟ اس کا زنا چھڑانا ہے۔ کہتا ہے جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا زنا چھڑانے کے لیے زنا کرنا جائز نہیں ہے، نماز پہ لانے کے لیے نماز برباد کرنا کیسے جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کی مرضی میں منع نہیں کرتا، مسئلہ میرے ذمہ ہے۔ قیامت کو خدا کو یہ نہ کہنا ہمیں صحیح مسئلہ کسی نے نہیں بتایا تھا۔ قیامت کو یہ نہ کہنا ہم قیامت کے دن بری و ذمہ ہوں گے، اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے نہیں مانی، یہ جانے اور وہ جانے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا پھر دعوت میں جوڑنا بھی ہے، جڑیں گے کیسے؟ میں نے کہا ہم بتاتے ہیں، یہ ہمارے ذمہ حل ہے نا، ٹوٹیں گے بھی نہیں، نماز بھی اپنی پڑھ لیں۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھ لیں بعد میں لٹا لیں، پڑھ لیں جوڑنے کے لیے پھر لٹا لیں، دعوت کا کام بھی ہو۔ میں نے کہا تجھے میں نے مسجد سے نہیں نکالا، میں نے کہا اس نیت سے پڑھ کے نہیں ہوتی اور بعد میں لٹا لے، ٹوٹے گا بھی نہیں، تیری نماز بھی بچ جائے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود خور کا کھانا کھانا چاہیے؟ بولیے۔ اور بس اوقات بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، ہم نے دعوت دینی تھی، اگر اس کا پانی کا گلاس نہ پیتے دعوت کیسے دیتے؟ تو حلال سمجھ کے پیو گے حرام سمجھ کر؟ بولو، گناہ سمجھ کے نیکی سمجھ کے، بعد میں توبہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو یہاں بھی نماز پڑھ لو، گناہ سمجھ کے پڑھو اور بعد میں لٹا لو۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں ایک ساتھی کی بات سمجھاتا ہوں، میری بات سمجھنا۔ اگر کسی آدمی سے دوستی لگی ہو اور دوستی کٹ جائے تو دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے باطل عقیدے سے دنیا میں دوستی لگا لی اور جب قیامت کو خدا نے جدا کیا نا تو ایک مرتبہ یاری یاد آئے گی، ہم دنیا میں یار تھے، الگ ہو گئے، یہ دوستی ٹوٹنے کا دکھ ہوگا۔ ہم نے لگائی ہی نہیں ہے، ہمیں ٹوٹنے کا دکھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم دکھوں سے بے نیاز ہیں، نہ ہم نے لگائی ہے نہ ہم ٹوٹنے کا دکھ ہے۔ ہم قیامت کو خدا سے کہیں گے اللہ تیرے نبی کی خاطر ہم ان سب سے نالا تھے، وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، وہاں بھی مصطفیٰ کے تھے یہاں بھی مصطفیٰ کے ہیں، بس ہم حضور کے ساتھ ہیں، ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں بتا رہا تھا ہمارے امام کی کنیت ابو حنیفہ، اس پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ 95% حنفی ایسے ہیں، ان سے پوچھو تمہارے امام کا نام کیا ہے، کہتا ہے ابو حنیفہ۔
حالانکہ نام ابو حنیفہ نہیں ہے، اصلی نام نعمان کوئی نہیں جانتا، 95% نہیں جانتے۔ 95% سنیوں سے پوچھو، حضرت ابو بکر پہلے امام خلیفہ، ان کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر۔ ہم نے کہا نہیں، نام بتاؤ، نہیں آتا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ 95% سنی سے صدیق کا نام پوچھو، نہیں جانتا۔ ابو بکر کنیت جانتا ہے، نام عبداللہ ہے، نہیں جانتا، کنیت جانتا ہے۔ 95% حنفی سے امام ابو حنیفہ کا نام پوچھو، نہیں جانتا، کنیت پوچھو، جانتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام ابو بکر کو ماننے والا سنی عموماً نام نہیں جانتا، ابو بکر کے لفظ کو جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مقلد 95% نعمان کا نام نہیں جانتا، ابو حنیفہ کنیت سے واقف ہے۔ اس کی وجہ ایک نام ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کسی بندے کا کام اتنا پسند کرتے ہیں، اس کے نام کو خفا میں رکھ کے اس کے کام کو منظر عام پہ لے آتے ہیں۔ نبی سے دین لے کے پھیلانے میں پہل کرنا یہ صدیق کا کام ہے، جسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی کا دین صحابہ سے لے کے لکھوانے میں پہل کرنا ابو حنیفہ کا کام ہے، جو خدا نے انہیں دیا ہے۔ تو دین لے کے پھیلانے میں پہل یہ مشن صدیق ہے، صحابہ سے دین لے کے لکھوانے میں پہل یہ مشن امام اعظم، مشن حضرت نعمان ہے۔ خدا کو صدیق کا اتنا مشن پسند آیا، لوگ نام نہیں جانتے، ابو بکر مشن کو جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا کام اتنا پسند آیا، لوگ نام نعمان نہیں جانتے، کام ابو حنیفہ کو جانتے ہیں۔ تو جب تک صدیق کا نام رہے گا، صدیق کا کام رہے گا، ابو بکر لوگ کہتے رہیں گے۔ جب تک امام نعمان کا کام رہے گا، لوگ ابو حنیفہ کہتے رہیں گے۔ خدا نے ابو بکر کے نام عبداللہ کو پرتے خفا میں رکھا، ان کی کنیت ابو بکر کو عام کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بھی پرتے خفا میں رکھا، ان کے کام ابو حنیفہ کو عام کیا ہے۔ صدیق کا مشن ابو بکر سے زندہ ہے، نعمان کا مشن ابو حنیفہ سے زندہ ہے۔ ابو بکر نام ہے یا کام ہے؟ ابو حنیفہ نام ہے یا کام ہے؟ تو کام زندہ ہے، آج ان کے وصف بھی زندہ ہے۔ ان کا وصف یہ کام والا ہے، ان کا وصف یہ اولاد اور نام والا نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، حضور پاک کے مشن کو لے کر چلنے والے نبی کے جسمانی بیٹے، روحانی بیٹے، بولو، جسمانی بیٹے، روحانی بیٹے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر مشن جسمانی ہو تو لے کر چلنے والے جسمانی اولاد ہوتی ہے، اگر مشن روحانی ہو تو لے کر چلنے والے روحانی بیٹے ہوتے ہیں۔ صدیق نے بھی مشن روحانی کو لیا ہے، ان کی کنیت ابو بکر یہ روحانیت والی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے روحانی مشن کو لیا ہے، ان کی کنیت بھی ابو حماد معروف نہیں ہے، ابو حنیفہ معروف ہوئی ہے۔ جو مشن روحانیت کو لے کر چلے اس کی کنیت ابو عبداللہ، اور اس کی کنیت بھی ابو بکر کے نام سے چلی جو روحانی ہے۔ امام ابو حنیفہ مشن روحانی میں پیغمبر کا وارث ہے، ابو حماد نہیں، ابو حنیفہ کے نام سے چلا ہے۔ اگر مشن جسمانی لے کے چلتے تو ان کا نام مشن جسمانی والا چلتا، یہ چونکہ روحانی کام کو لے کر چلے، ان کا روحانی نام آج بھی زندہ ہے، آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ نمبر 1 بشارت، نمبر 2 جائے ولادت، نمبر 3 کنیت، نمبر 4 لقب۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا لقب امام اعظم، کنیت ابو حنیفہ ہے، لقب امام اعظم ہے۔ توجہ رکھنا، لقب امام اعظم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی لقب امام اعظم کیوں ہے اور لقب ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا نہیں اور لقب نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مجھے کہتا ہے وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ دنیا میں امام کئی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے نبوت سے کیا نکلا۔ کہا جی صحابیت، میں نے کہا صحابیت سے کیا نکلی؟ کہتے ہیں امامت۔ میں نے کہا پھر بات سمجھنا، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے صحابہ، صحابہ کے بعد فقہا ہے۔ تو پھر میں یہ بات کہوں گا، ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن نے لفظ بولا من النبیین، قرآن نے لفظ بولا والصدیقین۔ توجہ رکھنا، قرآن نے لفظ بولا من النبیین، قرآن نے لفظ بولا والصدیقین۔ نبیین میں جو سب سے بڑے ہیں انہیں امام الانبیاء کہتے ہیں، نبیین میں جو بڑے انہیں نبی اعظم کہتے ہیں، صدیقین میں جو بڑے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ابو بکر نبی حضرت امام ابو حنیفہ نبیین میں نہیں ہے، نبی اعظم کیسے کہے؟ صدیقین میں نہیں ہے، صدیق اکبر کیسے کہے؟ اب ان کا نام وہ ہوگا جو نبیوں کے بعد والا، صدیقین کے بعد والا،
नबीयीन सिद्दीकीन के बाद जो दीन को लेके चले वो इमाम फकीह है। तो दुनिया ने देखा बड़े इमाम ये थे, इमाम मालिक बड़े इमाम ये थे, इमाम शाफी बड़े इमाम ये थे, इमाम अहमद। हमने इमाम मालिक से पूछा बड़ा किसे माने? उसने कहा अबू हनीफा को। हमने कहा दलील क्या है? इमाम अहमद ने, इमाम मालिक ने दलील ली है। फरमाते रअयतु रजुलन, मैंने एक आदमी को देखा, लो कल्लमा का फियाद सारिया अयजला ज़हबा लगामा बिहुज्जत ही, इतना बड़ा आदमी था, दलील का इमाम है। अगर ये लकड़ी के सतून को लेके सोने का साबित करे तो कर सकता है, इसलिए कि ये इमामों का इमाम है। इमाम शाफी से पूछा मुझे बताओ बड़ा इमाम कौन है? कहा मैं कहता हूँ इमाम अबू हनीफा। तुम्हारी दलील क्या है? फरमाया दलील ये है कि मन अरादल फिका फलजल्दम अलैहि अबा हनीफा व सहाबहु, फाहमे दीन लेना चाहे अबू हनीफा के शागिर्दों के पास बैठना, फ़इन्न नासा इयालन अलैहि फिल फिक़ह, इसलिए कि बाकी दुनिया फिका में इमाम अबू हनीफा की औलाद है और ये बाप है, औलाद छोटी है, बाप बड़ा है, इसलिए इमाम आजम क्या देते हैं? इमाम अहमद से पूछा बड़ा कौन है? कहा जी अबू हनीफा। तुम्हारी दलील क्या है? फरमाते दलील ये है सुबहान अल्लाह। लफ्ज क्या बोला? सुबहान अल्लाह असरा बिअब्दिही। इनने कहा सुबहान अल्लाह, लफ्ज सुबहान बोलते ही वो है जहां पर कमालात की इंतहा हो जाए। इमाम अहमद ने सुबहान अल्लाह से बात शुरू की है। फरमाया सुबहान अल्लाह हुवा फिल इल्म व ज़ुहद वल वरे व इसारे दारिल आखिरा बेमहल ला युद्रिकु अहद। इल्म व तकवा में अबू हनीफा वहां तक पहुंचा है जहां सहाबा के बाद कोई भी नहीं पहुंचा, इसलिए हम इसे कहते हैं ये सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम आजम है। सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम आजम है। इस पे मैं एक छोटा सा वाकया पेश करता हूँ, कई बार मैं सुनाता हूँ। खैरपुर मीरस में गया, रात को हैदरिया में जलसा था और सुबह मेरा बयान खैरपुर मीरस की मरकजी जामे मस्जिद में था। और वहां बयान के बाद एक लड़का मुझे मिला और कहने लगा तकलीद करना। मैंने कहा वाजिब, तुम्हारे इमाम तकलीद करते हैं? मैंने कहा नहीं। तकलीद ना करे तो फिर? मैंने कहा गुनाह है। तवज्जो रखना, तकलीद ना करे तो फिर? मैंने कहा गुनाह है। तो जब इमाम तकलीद नहीं करता उसे भी गुनाह होता है? मैंने कहा नहीं। कहता जब तकलीद ना करना गुनाह है तो इमाम तकलीद ना करे, गुनाह क्यों नहीं है? मैंने कहा मुझे पता, हर इंसान पे नबी का कलमा पढ़ना फर्ज है। मुझे कहते जी हाँ। मैंने कहा बता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा किसका पढ़ा? कहता है किसी का नहीं। मैंने कहा गुनाह नहीं है? मुझे कहते हैं नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहते खुद नबी है, किसी का कलमा क्यों पढ़े? मैंने कहा अच्छा बाजमात नमाज जरूरी है? कहते जी हाँ। मैंने कहा न पढ़े? कहते गुनाह। मैंने कहा बाजमात का माना? कहते इमाम के पीछे चंद लोग खड़े हो जाए। मैंने कहा तुम्हारा इमाम बगैर जमात के पढ़ता है, वो किसी के पीछे नहीं है। तुम बाजमात पढ़ते हो, किसी के पीछे हो, तुम सारे नेक हो। तुम्हारा मौलवी गुनाह करता है, नमाज पढ़ा भी रहा है, गुनाह कर भी रहा है, क्यों? वो किसी के पीछे जो नहीं है। कहते किसी के पीछे क्यों खड़ा हो, वो तो खुद इमाम है। मैंने कहा मसला समझ आया। नबी किसी का कलमा नहीं पढ़ता, खुद नबी है। इमाम नमाज में किसी के पीछे खड़ा नहीं है क्योंकि खुद इमाम है। अबू हनीफा किसी की तकलीद नहीं करता क्योंकि खुद मुज्तहिद है, खुद फकीह है, खुद इमाम है। मुझे कहने लगा इमाम और भी है, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, तुमने उनको छोड़ के इस इमाम की तकलीद क्यों की है? मैंने कहा बेटा इस शहर में मस्जिदें और भी है और मस्जिद छोड़ के या जुमा क्यों पड़ा है? कहता है इसलिए कि बाकी मस्जिदें छोटी है, ये मस्जिद बड़ी है। मैंने कहा बाकी इमाम छोटे हैं, ये इमाम बड़ा है, ये इमाम। मैंने कहा लक़ब इमाम आजम अबू हनीफा। नंबर 5 हमारे इमाम के कारनामे। अब कारनामे तो इतने हैं, अल्लाह गवाह है, मैं बगैर मुबालगे के कहता हूँ, हम फजर तक भी चलते रहे तो हमारे इमाम के कारनामे खत्म नहीं होने। ये तो मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूँ ना, जिसकी हैसियत कोई नहीं है और अकाबिर के उलूम को लेकर चले तो बंदा सोच सकता है हमारे इमाम के कारनामे कितने होंगे। मैं इख्तिसार से इमाम के 3 कारनामे पेश करता हूँ, बड़े इख्तिसार से, बगैर लंबी बात कहने की। नंबर 1 ज़हन में रखना, नंबर 1 हमारे इमाम का कारनामा यह है, अल्लाह के नबी से
صحابہ نے نماز لی ہے، نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، امت کو صحابہ نے نبی والی نماز پڑھ کے دکھا دی ہے، نبی والا حج صحابہ نے کر کے امت کو دکھا دیا ہے، نبی والا روزہ رکھ کے صحابہ نے امت کو رکھ کے دکھا دیا ہے، پیغمبر والا جہاد نبی کو دیکھا جہاد کر کے امت کو دکھا دیا ہے، نبی کو صدقہ کرتے دیکھا امت کو صدقہ کر کے صحابہ نے دکھا دیا ہے، پیغمبر کو نکاح کرتے دیکھا نکاح کر کے امت کو دکھا دیا ہے۔ نبی کا نکاح ایسے ہے، لیکن ایک کام صحابہ نبی کو دیکھتے رہے، امت کو دکھاتے رہے، نبی والی نماز پڑھ کے بتاتے رہے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ پڑھنے والا یوں ہی رہتا، نقصان کیا تھا؟ اللہ کے نبی والا قرآن دیکھ لو، ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہ جمع کرا دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، مجھے بتاؤ قرآن اترا کس پہ ہے؟ توجہ رکھنا، کس پہ اترا؟ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ بولو نا بھائی، قرآن اترا کس پہ ہے؟ لکھوایا کس نے ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کرام نے۔ یہ رٹی رٹی باتیں نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں یا نہیں؟ کس کے کہنے پہ؟ تو پھر حضور نے لکھوایا نا۔ حضرت علی کاتب وحی ہے، کس نے لکھوایا؟ حضور نے۔ حضرت زید کاتب وحی ہے، کس نے لکھوایا؟ حضور نے۔ خود کیوں نہیں لکھا؟ امی جو ہے خود کیوں نہیں لکھا؟ امی جو ہے۔ توجہ رکھنا، قرآن اترا کس پہ؟ حضور پاک پہ۔ لکھوایا کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کیا ہے؟ بات سمجھنا، صدیق اکبر نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہ قرآن اترا، وہ تھوڑا تھوڑا الگ الگ جگہ پہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھئی جن کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے وہ سارے لے کر آؤ تاکہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے۔ کوئی بندہ کہے گا نبی نے الگ الگ تھوڑا تھوڑا لکھا تھا، صدیق نے ایک جگہ پہ جمع کیوں کروا دیا ہے؟ ذرا نقطے پہ غور رکھنا، اللہ کے نبی پہ سارا قرآن ایک بار اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ بولو نا۔ تو حضور کو ایک بار لکھوانا چاہیے یا تھوڑا تھوڑا؟ اور صدیق کو اکٹھا ملا یا تھوڑا تھوڑا؟ تو پھر صدیق کو اکٹھا کروانا چاہیے۔ نبی نے تھوڑا تھوڑا لکھوایا، صدیق نے ایک جگہ پہ اکٹھا کروا دیا۔ حضرت عثمان غنی نے پھر کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے۔ یہ جامع القرآن تو صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت عثمان کو اب جامع القرآن کا جو نعرہ لگاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھنا۔ قرآن کریم کئی ایک قراتوں میں تھا، اور یہ قرات کئی ایک قراتوں میں تھا، مختلف قراتوں میں قرآن لکھا گیا، اور دنیا میں کئی نسخے پھیل گئے۔ عرب سے عجم میں پہنچا، عجمیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک کہنے لگا قرآن یہ ہے، دوسرا کہنے لگا قرآن یہ ہے۔ توجہ، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، دوسرا نسخہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ ایک بار نسخہ مالک والا ہے، ایک کے بعد مالک والا ہے، یہ دونوں لڑ پڑے۔ ایک کہتا ہے یہ اصلی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ اصلی ہے۔ اصلی تو دونوں تھے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جب یہ شکایات پہنچی، امت لڑنے لگی ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا پوری دنیا میں جتنے قرآن کے نسخے پھیلے ہیں سارے ایک جگہ پہ جمع کر دو۔ وہ سارے نسخے مدینہ میں جمع کرا لیے۔ پھر عثمان غنی نے صرف ایک نسخہ لکھوا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا، باقی سارے نسخے مدینے میں رکھ لیے۔ ہر قرات والا قرآن لکھوا کے مدینہ میں رکھ لیا ہے، لیکن ایک قرات والا دنیا میں عام کر دیا ہے تاکہ امت کو فتنے سے بچا لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے تھوڑا تھوڑا لکھوایا ہے، صدیق اکبر نے ایک جگہ جمع کروایا ہے، عثمان غنی نے ایک قرات پہ لکھ کے پوری دنیا میں پھیلا کے امت کو فتنے سے بچایا ہے۔ نبی کا کام یہ ہے، صدیق کا یہ ہے، علی حضرت عثمان بن عفان کا کام یہ تھا۔ میں سمجھانے لگا، حضرت صدیق نے ایک جگہ پہ جمع کیوں کروایا؟ وجہ ایک ہی جنگ ہے، اس میں 700 صحابہ شہید ہوئے۔ مسئلہ چلا اگر یہ صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے، قرآن تو الگ الگ ہے، اکٹھا قرآن ملے گا کیسے؟ حضرت عمر نے ادھر حضرت صدیق ہے، عمر ہے، حضرت عمر نے کہا صدیق اکبر قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کروا لیجئے۔ ایک جگہ پہ قرآن جمع کیوں کرایا؟
اگر صحابہ چلے گئے قرآن ضائع ہو جائے گا. صحابہ نے نماز پڑھی، امت کو پڑھ کے دکھا دی ہے. یہ دنیا سے چلے جاتے. بعد والے گڑبڑ کر سکتے تھے. خدا نے امام ابو حنیفہ کو کھڑا کیا اور صحابہ کے دور میں کھڑا کیا. اللہ کے نبی کو دیکھا، صحابہ نے ابو بکر حضرت نبی کو دیکھا، صحابہ نے امام ابو حنیفہ نے دیکھا. صحابہ کو انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا، نبی کو انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا. صحابہ کو صحابہ نبی کو دیکھا، امت کو دکھایا. ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ والی نماز کو لکھوایا. صحابہ والی نماز کو اگر نہ لکھواتے تو پھر مسئلہ بن جانا تھا نا. تو امام حنیفہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جو مسائل ضرورت کے تھے امام صاحب نے لکھوا دیے ہیں. جو اصولوں سے مسئلے قیامت تک کے لیے پیش آنے تھے. یہ مسئلہ جو میں چھیڑنے لگا نا اتنا اہم ہے. اگر میں کم از کم 1.5 گھنٹہ اس مسئلے کو سمجھاؤں تو پورا مسئلہ سمجھ آئے. امام صاحب نے اصول کیسے نکالے، پھر اصولوں سے مسائل کیسے نکالے، پھر امام صاحب نے مسئلے لکھوا دیے ہیں. امام صاحب کیا کرتے؟ قرآن سے مسئلہ نکالتے، لکھ دیتے، حدیث سے نکلواتے، لکھوا دیتے. امام ابو حنیفہ کا پہلا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امت کو قیامت تک جن اصولوں کی ضرورت تھی ان کو لکھوا دیا. جو مسئلے پیش آئے امت کو لکھوا دیے. آئندہ جو پیش آنے تھے ان کے لیے میرے امام نے اصول بنا دیے. آئندہ جو مسئلے پیش آئے ان کے لیے اصول بنا دیے. اب میں ایک بات کہتا ہوں، یہ جو امام صاحب نے مسئلے نکالے تھے کن سے؟ احادیث سے. کن سے؟ قرآن سے. اب اس سے ایک بات سمجھ آئی. اگر کوئی بندہ آپ کو کہے نا ہم فقہ حنفی اس لیے نہیں مانتے کہ فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور کے بعد کی ہے، الیوم اکملت لکم کے بعد ہے، یہ بدعت ہے، ہم نہیں مانتے. ڈی اے خان کے دوستو توجہ رکھنا، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے، آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے نبی کے دور کی ہے. اگر کوئی بندہ پوچھے فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے کیا کہو گے؟ بلند آواز سے. بیان میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں تو تھکنا مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے. نعرے ہم نہیں لگواتے. نعرے نہ لگوانے کا معنی کہ ہم یہ بھی نہ پوچھے کہ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں. اگر کوئی بندہ پوچھے فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے یا نہیں کیا کہو گے؟ سب بولو کیا کہو گے؟ وہ کہے گا امام ابو حنیفہ نبی کے دور کے ہیں، آپ نے کہنا نہیں. وہ کہے گا جب امام ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نہیں ہیں تو پھر فقہ حنفی نبی کے دور میں کیسے؟ آپ نے فوراً پوچھنا ہے. یہ جو صحیح بخاری میں حدیث امام بخاری نے لکھی ہے یہ نبی کے دور کی ہے. وہ کہے گا جی ہاں نبی کے دور کی ہے. آپ نے کہنا ہے امام بخاری نبی کے دور کے تھے. وہ کہے گا نہیں. آپ نے پوچھ رہے جب امام بخاری نبی کے دور میں نہیں تھے تو یہ صحیح بخاری نبی کے دور کی کیسے ہے؟ اس نے کہنا ہے حدیث نبی کے دور کی ہے، لکھی امام بخاری نے ہے. آپ نے کہنا ہے مسئلے حدیثوں کے نیچے نبی کے دور میں تھے، نکالے ابو حنیفہ نے ہیں. نکالے ابو حنیفہ نے ہیں. مجھے بتاؤ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پوچھو نا کون سی جگہ؟ گرین میرج ہال. اس کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 1 سال. ٹھیک ہے 2 سال 1 سال ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ 8 سال ہو گئے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں چلو گرین ہال کو بنے مثال کے طور پہ 8 سال 10 سال ہو گئے. اب مجھے بتاؤ اس گرین ہال میں ٹوٹیاں بھی ہیں جس سے وضو کرتے ہیں، اس میں ٹوٹیاں بھی ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے، غسل کریں استنجا کریں. اب میں آپ سے پوچھوں اس گرین ہال کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ آپ نے کہا 10 سال. میں نے کہا اس کے نیچے جو پانی ہے یہ کب سے ہے؟ آپ نے کہا او کب سے؟ ہمیں تو پتہ نہیں، جب سے زمین ہے تب سے ہے. میں پوچھوں پھر یہ پانی نکلا کب ہے؟ آپ نے کہنا جب یہ گرین ہال بنا ہے. اس کا مطلب پانی پہلے بھی تھا، نکلا تب ہے جب گرین ہال بنا ہے. مسئلے حدیثوں کے نیچے نبی کے دور میں بھی تھے، نکلے تب ہے جب ابو حنیفہ آیا ہے. جب ابو حنیفہ کیوں ذرا سمجھنا. امام ابو حنیفہ سراج الامہ
امت کا چراغ ہے، سراج الامہ امت کا چراغ کا کام کیا ہے؟ ہمارے پاس کتاب موجود ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے کیونکہ بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی، ہم نے کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستو مجھے بتاؤ، اس لائٹ نے الفاظ لکھے ہیں یا لائٹ نے الفاظ دکھائے ہیں؟ یہ لائٹ الفاظ لکھتی نہیں ہے، الفاظ دکھاتی ہے۔ چراغ کے ذمے الفاظ بنانا نہیں ہے، الفاظ دکھانا ہے۔ ابو حنیفہ سراج الامہ ہے، ان کے ذمے مسئلے بنانا نہیں ہے، بلکہ جو مسئلے حدیثوں کی تہ میں بنا کے نبی نے رکھے تھے ابو حنیفہ کے ذمے دکھانا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ جس طرح لائٹ الفاظ بناتی نہیں، یہ دکھاتی ہے۔ ابو حنیفہ کا چراغ مسئلے بناتا نہیں، مسئلے دکھاتا ہے۔ بنائے اللہ کے نبی نے ہے، دکھائے امام ابو حنیفہ نے ہے۔ مسئلے بنانے کو شرع عین والا کہتے ہیں، مسئلے دکھانے کو شرع ہا والا کہتے ہیں۔ ہمارے نبی شارع عین والے مسئلے بنائے ہیں، ابو حنیفہ شارع ہا والے مسئلے دکھائے ہیں۔ اسے علماء کی زبان میں یوں کہتے ہیں، القیاس مظہر لا مثبت۔ قیاس مسئلے بناتا نہیں ہے، قیاس مسئلے دکھاتا ہے۔ ابو حنیفہ قیاس والا مسئلے بنائے اللہ کے نبی نے ہے، اس نے قیاس کیا تو مسئلے دکھائے ہیں۔ بنانے والے مصطفیٰ ہے، دکھانے والے ابو حنیفہ۔ جس دور سے بنے وہ نبی دور ہے، جس دور میں نکلے یہ حنفیت کا دور ہے۔ اس لیے جب کی حدیث ہے تب کا مسئلہ ہے، جب کی آیت ہے تب کا مسئلہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسئلہ پہلے تھا، نکلا تب ہے جب ابو حنیفہ آیا ہے۔ تو فقہ حنفی کس دور کی ہے؟ بولو نا، کس دور کی ہے؟ یہ بات یہ نبی کے دور کی ہے۔ کوئی بندہ تمہیں غلط فہمی میں نہ ڈالے، اگر نبی کے دور کی ہے تو ایک ایک حدیث سے یہ دو مسئلے کیوں ہیں؟ آپ اس سے پوچھو، حدیث قرآن کی شرح ہے، ایک ایک مسئلے پہ دو حدیثیں کیوں ہیں؟ اگر مسئلہ بنانے والا ایک مسئلے پہ دو حدیثیں دے سکتا ہے تو مسئلہ دکھانے والا ایک حدیث سے دو مسئلے نکال کے دے سکتا ہے۔ مسئلے بنانے والے دو حدیثیں دے دی ہیں تو نکالنے والے نے دو نکال دی، تو پھر کیا ہوا؟ کیا فرق پڑا ہے؟ بعد والے بیٹھے ہیں نا یہ پتا کرنے کے لیے کہ یہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ زمین کے نیچے تو پانی دونوں تھے نا، انجینئر نے نکال دیا اور بعد والے نے بتا دیا یہ نہ پینا یہ پینا۔ توجہ، امام صاحب نے دونوں مسئلے نکال دیے، ابو یوسف نے بتایا یہ لینا یہ نہ لینا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں امام کا شاگرد ہوں، جو مزاج میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ امام محمد نے بتایا یہ دونوں مسئلے امام کے، یہ لینا یہ نہ لینا۔ اس سے مسئلہ تمہیں سمجھ آنا چاہیے۔ یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں، انہیں کہو گدو جھوٹ نہ بولو، اختلاف نہیں کرتے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے، فتاوی شامیہ میں ہے، امام ابو یوسف کہتے ہیں میں اپنے استاد سے اختلاف نہیں کرتا، ایک ہی مسئلے پہ میرے استاد کی دو رائے ہوتی، میں ایک کو ترجیح دیتا ہوں۔ تم نے سمجھا اختلاف کیا ہے، اس نے استاد ہی کی دو رائے میں سے ایک رائے کو ترجیح دی ہے۔ اسی زمین سے پانی دو نکلے ہیں، ایک کا ذائقہ الگ ہے ایک کا الگ ہے، نکلے دونوں ہیں۔ انجینئر نے ایک کو پینے کے لیے بتایا، ایک سے منع کر دیا ہے۔ ابو حنیفہ نے مسئلے دونوں دیے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابو یوسف نے بتایا یہ لینا یہ نہیں لینا۔ ہم امام کا مزاج بھی جانتے ہیں، فتویٰ اس پہ ہے، وہ کیوں بتایا؟ ابو حنیفہ بتانا چاہتے ہیں اس میں پہلو ہے، نکل یہ بھی سکتا ہے نکل یہ بھی سکتا ہے، لیکن عمل اس پہ ہے اس پہ نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی کس دور کی ہے؟ امام صاحب کا کارنامہ سمجھے؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، میں مذاق نہیں کر رہا، فجر تک بھی اس موضوع کو چھیڑے نا، آپ کی فجر کی اذانیں ہونی ہیں، یہ موضوع کور نہیں ہونا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے خدا نے 6 چیزیں وہ دی ہے جو پہلی امت کے نبیوں کو نہیں دی۔ ان میں پہلی چیز فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ جوامع جمع جامع تن کی ہے، کلم جمع کلمہ تن کی ہے۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ وضع لمان مفردن۔ میں مولویوں کے لیے گیا تو مفردن مفردن، کیوں؟ میں نے کہا یہ کافیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟
عوام نہ پچھانو ہمارے لیے کیوں بات نہیں کرتا، یہ ان کے لیے ہے جو ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں یہ اسٹیج کا خطیب ہے، انہوں کتاباں نہیں ہوندیاں، اگر ہوندیاں تو بہ کے پڑھاندہ نا۔ میں نے کہنا مجھے 10 جگہ کا علم بھی آتا ہے، مجھے عوامی زبان بھی آتی ہے، میں اس پہ جتنا خدا کا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر آدمی اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاں اگر تبلیغ والے آئیں اجتماع پر کارگزاری نہیں سناتے؟ بتاؤ، جمعیت والے ووٹ مانگے کارگزاری نہیں سناتے؟ میں سنا لوں تو پھر یہ ریا کیسے ہے؟ ایک یہ ریا کا فتویٰ میرے لیے ہے، ہر آدمی کارگزاری سناتا ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کرۂ عرض پہ تم پھر لو، میری بات پہ یقین نہ کرو، کرۂ عرض پہ تم پھرو، پھر بندے ڈھونڈنا جو خانقاہ کا پیر بھی ہو، توجہ رکھنا، جیل کا اسیر بھی ہو، میدان کا مجاہد بھی ہو، درسگاہ کا مدرس بھی ہو، قلم کا ادیب بھی ہو، سٹیج کا خطیب بھی ہو، مناظر بھی ہو، تلاش کرنا، جب ملے تو مجھے نام بتا دینا۔ تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ میں بڑے شہر کا محتمم نہیں ہوں۔ تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں ہم نے محنت کی ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا، میں نے پنکھے کیوں بند کرائے ہیں؟ اس لیے مجھے آپ کی پیاس کا اندازہ ہو، مجھے آپ کی گرمی کا اندازہ ہو، ورنہ میں لگا رہوں گا آپ تھکتے رہو گے۔ آپ کہیں مولانا صاحب نے 2 گھنٹے بیان کیے، دوسرے نے کہنا کیا بیان کیا ہے، پنکھا لگا ہوا تھا، کون سا کمال کیا ہے؟ ہم نے کہا نہ تیرا پنکھا ہے نہ میرا پنکھا ہے۔ اب گرمی تمہیں کم لگے گی، تم نے سننا ہے، مجھے زیادہ لگے کہ میں نے بولنا ہے، تو مشقت میری زیادہ ہے تیری زیادہ؟ میں نے تمہیں غیبت سے بچایا ہے تاکہ باہر جا کر غیبت کر کے اپنے نامہ اعمال سے آنا کرنا، اس سے زیادہ میں تمہاری کیا فکر کر سکتا ہوں؟ یہ میری باتیں تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ تم نے میری خانقاہ کا ماحول دیکھا نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے، میں ساتھ کہتا ہوں تمہیں ایسا پیر چاہیے تو اور کیا چاہیے؟ تمہیں ایسا پیر ملے تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہم انشاءاللہ اپنے خانقاہ اور اپنے مشائخ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میں بات سمجھانے لگا تھا، ایک ہے الکلمہ، توجہ، کلمہ، ایک ہے کلمتن، نقطہ سمجھنا، ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمتن جامعہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظ ایک ہو، معنی ایک ہو، یہ کلمہ لفظ ایک ہو، معنی 1000 ہو، یہ کلمہ جامعہ۔ پہلے نبیوں کو خدا نے کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو کلمات الجامعات دیے ہیں، پہلے نبیوں کو کلم دیے ہیں، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ وجہ ان کو جتنے مسئلے چاہیے تھے اتنے لفظ، توجہ رکھنا، یہ تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آنا، توجہ لگی، جتنے مسائل چاہیے اتنے الفاظ دے دیے ہیں ہمارے نبی کو۔ چٹے نہیں دیکھ رہا، میں منع کیوں کرتا ہوں؟ آپ نے سمجھے پتہ نہیں کون سی بات آ گئی ہے، آپ پہ چڑ دیکھتے ہیں، میں اتنا اہم مسئلہ چھیڑ رہا ہوں نا، آپ توجہ رکھنا۔ میں کہتا ہوں ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ، پہلے نبیوں کو کلمات دیے، ہمارے نبی کو بولو جوامع الکلم دیے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے نبیوں کو جتنے مسئلے چاہیے اتنے الفاظ دے دیے، مسئلے تھوڑے ہیں لفظ بھی تھوڑے ہیں۔ ہمارے نبی کو مسائل چاہیے قیامت تک کے لیے کروڑوں، اگر کروڑوں مسئلوں کے لیے اللہ کروڑوں الفاظ دے دیتا، کس درسگاہ میں پڑھاتے، کون سا قلم لکھتا، کون سا پریس چھاپتا، کون تسینے میں محفوظ رہتے؟ پہلے نبی گیا، کل محلہ کا نبی، ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، بستی کا نبی، مسئلے تھوڑے، شہر کا نبی، مسئلے تھوڑے۔ ہمارا نبی بستی کا نہیں ہے، پوری دنیا کا، ایک قوم کا نہیں ہے، اقوام عالم کا، ایک دور کا نہیں ہے، سارے دوروں کا۔ مسئلے کروڑوں چاہیے، کروڑوں مسئلوں کے لیے اللہ کروڑوں الفاظ دیتے۔ توجہ، سنبھالتا کون؟ خدا نے کرم یہ کیا، لفظ تھوڑے دے دیے، اس کے تہ میں کروڑوں مسئلے رکھ دیے نکالنے کے لیے۔ ابو حنیفہ دے دیا، توجہ رکھنا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو جتنا پانی چاہیے اگر خدا زمین پہ رکھ دیتا امت غرق ہو جاتی، جتنا گیس چاہیے زمین پہ رکھ دیتا امت مر جاتی، جتنا پیٹرول چاہیے زمین کے اوپر رکھ دیتے امت جل جاتی۔ خدا نے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے جتنا پانی چاہیے زمین کی تہ میں
رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے، جتنا گیس چاہیے زمین کے نیچے رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے، جتنا پیٹرول چاہیے نیچے رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے، قیامت تک آنے والے کروڑوں انسانوں کو جتنے مسئلے چاہیے حدیث کی تہ میں رکھے نکالنے کے لیے ابو حنیفہ دیا ہے، نکالنے کے لیے ابو حنیفہ دیا ہے۔ یہ ہے جوامع الکلم، میرا صرف جوامع الکلم پہ پورے گھنٹے کا بیان موجود ہے، آپ نیٹ پہ ذرا وزٹ تو کریں نا، میں تمہارے دماغ سے ذاکر نائک کھرچ نہ دوں، میرا میڈیا سن تو صحیح نا۔ یہ اس لیے دماغ میں ذاکر نائک بیٹھا ہے، اتنے دلائل ذاکر نائک دیتا ہے تو مجھے سناؤ اس کا بیان۔ نہ اس طرح وہ بول سکتا ہے، نہ اتنی زبانی گفتگو کر سکتا ہے، نہ زبانی دلائل دے سکتا ہے، یہ میڈیا کا جادو نہ چاہے۔ میں کبھی کہتا ہوں ذاکر نائک کی خوش قسمتی اس کو مرید اچھے ملے ہیں، میری بدقسمتی مجھے مرید نہیں مل رہے۔ کیوں؟ میں ابھی کہتا ہوں میں نے چینل بنانا ہے، فنڈ دو، صبح پورے ڈی اے خان میں ڈنڈورا پٹ جائیں گے، یہ جلسہ کیا تھا پیسے مانگنے کے لیے، اور ذاکر نائک کہتا ہے میں نے چینل بنانا ہے، لوگ زکوٰۃ میں ڈالر دیتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں، دے دیا چینل بن گیا۔ میں کہتا ہوں چینل بنانا ہے، لوگ کہیں گے جلسہ کی اس لیے تھا اس نے پیسے جمع کرنے تھے، ساری صفائی پھیر کے رکھ دی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ دیکھو یہی آج میں آیا ہوں نا، آپ کے شہر میں کبھی ذاکر نائک آیا ہے؟ بولو، آپ کیوں جانتے ہیں؟ میڈیا۔ اور میں میڈیا کی بات کروں، حرام ہے، جائز نہیں ہے، بنانی نہیں چاہیے۔ تو نے عمرے پہ جانا ہے، تصویر کھنچواتا ہے، میں نے عقیدہ بیان کرنا ہے، ویڈیو بنوائی ہے، میرا عقیدے والی ویڈیو حرام ہے، تیری عمرے والی تصویر حلال ہے۔ یہ بات ہے، میری بیوی تو ویڈیو نہیں بناتی، تیری تو اہلیہ عمرے کے لیے تصویر کھنچاتی ہے، میری بیٹی تو ویڈیو نہیں بناتی، تیری بیٹی عمرے کے لیے تصویر کھنچوائے تو جائز ہے، اور میں داڑھی کے ساتھ عقیدے کے لیے ویڈیو بناؤں تو حرام ہے۔ میرے لیے فتویٰ جدا ہے، قبلہ کے لیے جدا ہے، ہمیں فاسق کہتے ہیں، اس کو سالے کہتے ہیں۔ میں بات ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ جس طرح تیرے دل میں کعبہ کی عظمت ہے، خدا کی قسم اس کے بڑھ کے میرے دل میں عقیدے کا درد ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں جو دن رات دوڑتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں صدیق کہتا ہوں مجھے تو بتاتے شرم آتی ہے۔ میرے پہلے 3 بیٹے تھے، فوت ہوئے، 2 بیٹے 1 بیٹی، ایک بیٹا دماغ کی وجہ سے گیا۔ اب دیکھو چھوٹا سا بیٹا میرا، مجھے عامل کہتے ہیں جادو ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے جتنے ڈاکٹر چیک کرا سکتا تھا کرائے، انہوں نے کہا جی دماغ اس کا کنٹرول کر لیا گیا ہے، اب اس کو مہمان سمجھ کی خدمت کرو۔ آپ یقین کرو میں 1 ماہ بھی بات بھی جاؤں نا، میں گھر میں جا کر بچے کے کمرے میں نہیں جاتا، میں چلا گیا تو نکلنا مشکل ہوگا، میں دیکھتا نہیں ہوں کہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں باپ نہیں ہوں، میرے دل میں درد نہیں ہے، میں کیوں دوڑتا پھرتا ہوں؟ میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہاں ہمارے دل میں عقیدے کا درد ہے، اس لیے ہم کبھی نہیں کہتے میری جماعت میری جماعت میری جماعت۔ میں نے کبھی جماعت کا پھڈا پایا؟ میں نے کہا مسلک دیوبند کی کوئی بھی جماعت ہو، میرے سر کا تاج ہے، تو سٹیج لگا، عقیدہ ہم بیان کریں گے۔ تبلیغ والے لگائیں، ہم سے دلائل لیں، جمعیت والے لگائیں، سیاست پہ ہم سے دلائل لگائیں، دفاع صحابہ والے آئیں، ہم سے دلائل لیں، ختم نبوت والے آئیں، ہم سے دلائل لیں، تو میں ایسا وکیل کو ملے گا؟ ہر بندہ کہتا ہے نہیں میری جماعت کے جلسہ نہیں، میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں مسلک دیوبند سارا میرا ہے، ہم سب پہ دلائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ دینا چاہیے کہ نہیں؟ ہم امت کو توڑنے والے نہیں، امت کو جوڑنے والے ہیں۔ میں نے کہا امام صاحب کے کارنامے، ایک کارنامہ سمجھ آیا؟ یہ تو میں اشارے کر رہا ہوں، میں بات سمیٹتا ہوں۔ میرے امام کا دوسرا کارنامہ یہ ہے، حضرت امام نے اصول بھی دیے، مسائل بھی دیے۔ نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے لیے افراد بھی تیار کیے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن۔ توجہ، 40 رکنی کمیٹی امام ابو حنیفہ نے امت کو لکھ کے علوم بھی دیے ہیں، امت کی رہنمائی کے لیے امام ابو حنیفہ نے شاگرد بھی دیے ہیں۔ ممکن ہے تم میرے اس جملے کو بڑا سمجھو، لیکن میں کارگزاری کے طور پہ کہتا ہوں بحمد اللہ تعالی ہم نے اپنے اکابر کے علوم بھی دیے ہیں، ان علوم کو سٹیج پہ بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنے شاگرد بھی دیے ہیں۔ یہ تو ایک آپ نے دیکھا ہے نا، میرے شاگرد ذرا گھوم کے دیکھو، آپ دیکھو نیٹ پہ، میں نے تھوڑی سی مدت میں کیسے شاگرد اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کی دعاؤں سے تیار کیے۔ جب ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمیں علماء کو کتابیں بھی دینی چاہیے اور اپنی زندگی میں شاگرد بھی دینے چاہیے۔ ہمارے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت مولانا امیر اکاڑوی صاحب گئے تھے نا، ان کے جنازے پہ علامہ حیدری نے فرمایا تھا اور رو پڑے، فرماتے جب استاد جی تھے میں جاتا تھا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟
حضرت دنیا سے چلے گئے، ہر دیوبندی کہتا تھا مولانا کاڑوی چلے گئے ہم یتیم ہو گئے. میں نے کہا میں مر گیا نا تم یہ نہیں کہو گے یتیم ہو گئے، تم کہو گے ایک گیا ہے 100 شاگرد ہمیں دے کر گیا. ہمارے جانے کے بعد غیر مقلد خوش نہیں ہوگا مر گیا، بدعتی خوش نہیں ہوگا مر گیا. ہم نے ہر شہر میں شاگرد دیے ہیں. آپ ہمارا تعاون کر سکتے ہو؟ بولتے نہیں کر سکتے ہو؟ ہمارا ایک ہی تعاون ہے، چھٹیوں میں لڑکے آؤ، علماء تخصص کے لیے آؤ، ہمارے دورے میں شرکت کرو، بیٹھ کے اسباق پڑھو اور ان علوم کو دنیا میں پھیلاؤ. ہم یوں نہیں کرتے. ہمارے یہاں تحقیق المسائل میں کوئی عالم یہ طالب آئے نا، میں لکھواتا نہیں ہوں، پوری فائل فوٹو سٹیٹ کر کے حوالے دیتا ہوں. 3 دن کا سبق 1 گھنٹے میں سمجھا دیتا ہوں. سبق بھی لے جا، پڑھانے کا طریقہ بھی لے جا، اپنے ساتھ فائل بھی لے جا. ہر بندہ سنبھالتا ہے، ہم عام کرتے ہیں. آپ نیٹ پہ جائیں، ڈاؤن لوڈ کی فری سہولت موجود ہے. کوئی مصنف اپنی کتاب فری ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے دیتا. ہم کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرو، دنیا میں عام کرو، کوئی اس کی ہماری رائلٹی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ہم کیا بات کریں. میں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کتنی باتیں کی ہیں؟ 5. نمبر 1 بشارت، نمبر 2 جائے ولادت، نمبر 3 امام صاحب کی کنیت، نمبر 4 امام صاحب کا لقب، نمبر 5 امام صاحب کا قائد نامہ. میں نے صرف 5 باتیں اختصار سے بیان کی ہیں. میں اگلی 5 چھوڑتا ہوں، پھر سے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. بیٹھو نا یہ کام نہیں کرنا ڈنڈے والا، بیٹھ ہم بٹھا لیں گے تو ڈنڈا تھلے رکھنا ذرا. اللہ خوش رکھ گیا. نہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی دی ہے، ہم اس کو شاباش دیتے ہیں. میں صرف کہتا ہوں آپ نے جلدی نہیں کرنی. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے زیادہ تقاضے نہیں ہیں. آپ سے ایک تقاضا ہے، 31 مئی سے 12 جون تک مرکز اہل سنت والجماعت لاہور روڈ سرگودا انشاءاللہ 12 دن کا دورہ ہوگا. اس میں آپ طلباء علماء تشریف لائیں گے؟ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. آپ محنت کرو، اور کوئی آئے نہ آئے رائے بینڈ والے ضرور آئیں. کیوں؟ یہ ہماری سڑک سے گزر کے جاتے ہیں. میں 6 دن تمہارے پاس ڈیرے لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، آپ 6 گھنٹے میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ سڑک سے گزرتے آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ فارغ ہوں گے، ہماری کتب باہر موجود ہے، ہمارے میموری کارڈ باہر موجود ہے. میموری کارڈ لیں اور آپ کتب لیں، اس کا مطالعہ کریں، میموری کارڈ کے بیانات سنیں. آپ 2 کام کر سکتے ہیں نا. اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کا سچا خادم بنائے، اکابر کا مسلک اپنے اکابر کے مزاج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ.